السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، آج 6 فروری 2022 کو یہاں مسجد مدرسہ محمدیہ ماہم ویسٹ ممبئی میں ہمارے درس کا عنوان ہے کاہن، ڈھونگی بابا اور جادوگروں کا پوسٹ مارٹم۔ ٹاپک سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج خرافات اور کفر کرنے والوں کے کچھ خرافات کو اور ان کے کفر کو، ان کے شرک کو بتاؤں گا، اور اس کا رد قرآن اور حدیث سے کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس درس کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جنات سے کبھی بھی نہیں ڈرنا، یہ بات پہلے اپنے دل میں رکھیے۔ میں اور آپ جنات سے کبھی بھی نہیں ڈرنا، ہم اللہ رب العالمین سے ہی ڈرنا ہمیشہ۔ ہم اللہ کی مخلوقات میں کسی مخلوق سے نہیں ڈرنا۔ سانپ سامنے آ گیا تو وہ ایک فطری خوف ہوتا ہے انسان کا، لیکن ایک جو ڈرنے والی بات ہوتی ہے، بھائی مجھے جن شیطان سے ڈر لگتا ہے، بھائی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 17 میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ ہم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا، اس نقصان کو ہم سے اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر ہم کو کچھ خیر دینا چاہے تو اللہ رب العالمین ہی خیر دے سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ سب سے بلند ہے اپنے تمام عباد پر، اپنے تمام بندوں پر۔ اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، سب سے ڈومیننٹ ہے اپنی مخلوقات پر، اپنے عباد پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا ہے، بہت وزڈم والا ہے، اور الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر اس کو ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے ہی ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنا تو صرف اللہ سے، اور دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرے نمبر پہ صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم سے، اس کے بعد پھر
ہمارے ماں باپ۔ اللہ کے بندو، عنوان میں پہلے ہے کاہن، دوسرے نمبر پہ ہے ڈھونگی، اور تیسرے نمبر پہ ہے جادوگر۔ تو ہم کاہن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 1088، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ کڑا شفا کی نیت سے یا قوت حاصل کرنے کی نیت سے پہنا ہوا تھا، تو اس کو ہوگا یہ کہ شرک کی وجہ سے جہنم ملے گی، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ اگر رکھ بھی رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی تعویذ یا کسی کڑے میں شفا کی امید لگا کے ہے یا حفاظت کی امید لگا کے ہے، تو وہ شرک ہوا ہے۔ آگے اس کے اندر کہانت کی جو بات ہے، حدیث مکمل وہ سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالا خود کے لیے یا اس کے لیے کوئی فال نکالا گیا، یا کہانت کی گئی اس کے لیے یا اس نے خود کہانت کیا، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کاہن ہم میں سے نہیں، کہانت کرنے والا ہم میں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور کسی کے لیے کہانت کی جا رہی ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ یہ حدیث کے بعد اب سمجھیے کہ آگے اور کہانت کے بارے میں کیا ہمیں دلیلیں ملتے ہیں صحیح احادیث سے۔ ایک حدیث سنن ابو داؤد سے سنا دو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ لیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، وہ جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ کہانت ایک قسم کا جادوئی علم ہے۔ کاہن غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن آف کاہن، غیب کی باتیں سنانے کا دعویٰ کرنے والے کو کاہن کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اچھے سے، پھر ایک بار دوہرا دوں۔ کاہن عربی ورڈ ہے، کاہن کا مطلب ہوتا ہے غیب کی باتیں سنانے کا دعویٰ کرنے والے کو کاہن کہا جاتا ہے۔ کوئی غیب کی باتیں نہیں سنا سکتا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، کوئی نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ قیامت غیب ہے ہم انسانوں سے، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے دن کیا ہوگا اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد کیا ہوگا، پیارے نبی کی احادیث سے ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، علم مل رہا ہے، علماء حق، علماء حدیث کی صحبت میں رہ کے سمجھ رہے ہیں یہ دلائل۔ تو جو غیب ہے قیامت کا علم، اس میں سے جو چیز اللہ کو بتانا تھا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دی۔ لیکن الیہ یرد علم الساعہ، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34، قیامت کس دن آئے گی یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم۔ تو غیبیات میں سے جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بتانا چاہتے تھے بتا دیے، لیکن بہت سارا غیب ہم سے غیب ہے جو انبیاء کو بھی نہیں معلوم۔ سمجھ رہے؟ تو کاہن
غیب کی باتیں سنانے کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ غیب اس کو نہیں معلوم ہے. کاہن جنات کے ذریعے سے مدد لیتا ہے. سورہ صافات کی شروع کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے، شروع کی 10 آیتیں، اس میں 7، 8، 9 دیکھیے. ستاروں کے بارے میں اللہ نے سبق دیا ہے. ستاروں کا ایک مقصد یہ ہے، ستاروں کا ایک مقصد اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان کی زینت کے لیے، آسمان کی زینت کے لیے ہے ایک مقصد. اور دوسرا یہ ہے کہ آسمان میں ستارے پہرے داری کر رہے ہیں، اور جو جن شیاطین زمین سے اڑ کر جاتے ہیں آسمانوں پر، اور اللہ جو فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ فرشتے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں، تو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں جنات. اور یہ جنات کو مارد جن کہا گیا ہے، مارد جنات. اور میرے 2008 سے 2022 کے تجربے میں مارد جن کسی بھی انسانی عورت یا کسی بھی انسانی مرد میں داخل نہیں ہوا. میرے تجربے میں مارد جنات بہت طاقتور جنات ہوتے ہیں، اور ان کی اڑنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ آسمانوں تک جاتے ہیں اور خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پہلے آسمان کے نیچے تک پہنچ سکتے ہیں خبریں سننے کے لیے. علماء نے لکھا ہے، علماء نے کہا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں تو نہیں کھولتے ہیں فرشتے، تو وہ پہلے آسمان کے نیچے تک پہنچتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. دلیل 149 نمبر والی حدیث ہے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید میں 149 حسن لذاتی سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. تو حدیث لمبی ہے، وہ بس بتا رہا ہوں کہ پہلے آسمان تک پہنچنا اگر اس زمین سے تو 500 سال لگتے ہیں. پھر پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹویں، چھٹویں سے 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے بھی ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے. تو 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے 7000 سال لگتے ہیں. آسمان وہاں تک تو نہیں پہنچتے جنات، یہ پہلے آسمان کے نیچے تک پہنچ کے خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں. فرشتے جو ایک دوسرے کو اگر کچھ سنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسے فرمایا، تو خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پہنچنے سے پہلے پہلے ایک ستارہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. شہاب ثاقب، آپ کو سورہ صافات میں اس کا ذکر ملے گا. شہاب ثاقب جو ہے وہ ایک دہکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے ان کو جلانے کے لیے. یہ کب سے ہوا؟ قرآن نازل جب ہونے لگا، احادیث جب نازل ہونے لگے، تب سے پہرا بہت بڑھ گیا آسمانوں پر. کہا خود جنات نے، اور ان کی بات کو رب نے سورہ جن میں ذکر کیا ہے. پہلے سے 10 آیتیں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو جنات میں جو مارد جنات ہے، وہ مارد جنات خبریں چرانے جاتے ہیں، اور میکسیمم جنات خبریں نہیں چرا پاتے ہیں. اور اگر کوئی ایک ان میں سے خبر سن بھی لیا کسی فرشتے سے، اور وہ اگر آ بھی رہا ہے وہ خبر لے کر، تو شعلہ لگ جاتا ہے اس کے پیچھے. تو کاہن یہ جو فارچون ٹیلنگ کا جو کام کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کے اٹکل کی باتیں ہوتی ہیں، صرف اور صرف خرافات ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. 100 میں سے 99 ٹائمز وہ جھوٹے ہوتے ہیں. کبھی ایک مرتبہ ان کا اٹکل، ان کا ازمپشن اگر کریکٹ بھی ہو گیا تو لوگ بولتے ارے میں ایک جگہ گیا تھا، میری فلاں چیز چوری ہو گئی تھی، تو معلوم ہوا میں ان کے پاس گیا تھا، اور بڑے بزرگ پہنچے ہوئے شخص ہے بول کے معلوم ہوا تھا، اور ان کے پاس میں گیا اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، پھر میں نے اپنا مسئلہ بتایا. اس کے بعد انہوں نے کچھ کیے، ایک برتن میں پانی منگائے اور کچھ پڑے، کچھ اس کے اوپر پھونکے، اور اس کے بعد بولے کہ جاؤ فلاں چیز تمہاری فلاں جگہ میں مل جائے گی، اور مجھے مل گئی، اور مجھے مل گئی. تو 99 ٹائمز وہ لوگ فیل ہی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کا ازمپشن ان کا صحیح ہوتا ہے. وہ بھی کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کے پاس جنات پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن
اس انسان کو نہیں دکھ رہا ہوتا ہے جو انسان اس بابا جی کے پاس، اس کاہن کے پاس کچھ سوال کے لیے، کچھ کروانے کے لیے پہنچا ہے، اور اس کاہن کو بھی وہ جن نہیں دکھ سکتا، نہیں دکھتا. میں 2008 سے 2022 تک رقیہ شرعیہ کے اس فیلڈ میں آج تک جن نہیں دیکھا، اور میری موت تک جن نہیں دیکھ سکتا. جن مومن کو بھی میں نہیں دیکھ سکتا، اور جن شیطان کو بھی میں نہیں دیکھ سکتا. دلیل سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ یعنی ابلیس، وقبیلہ اور اس کے قبیلے تمہیں دیکھتے ہیں، یراکم تمہیں دیکھتے ہیں، لیکن تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے کہا تو میں نہیں دیکھ سکتا. میں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں فری آف کاسٹ 2008 سے الحمدللہ، نو فیس نو چارجز، الحمدللہ موت تک بھی ویسے ہی رقیہ شرعیہ فری میں کرتا رہوں گا. اللہ مجھے استقامت دے، آمین. لیکن یہ جو بابا جو کفر کے ذریعے سے، جو جنات کی عبادت کر کے کاہن بنا بیٹھا ہے، یا ڈھونگی بابا بنا بیٹھا ہے، یا جادوگر بنا بیٹھا ہے، لیکن لوگوں میں اپنے آپ کو پہنچے ہوئے بزرگ کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، حضرت جی اور عامل صاحب کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، وہ بھی اس جن کو نہیں دیکھ سکتا. میں قرآن و حدیث والا اہل حدیث مسلمان، میں جن شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، جن مومن کو نہیں دیکھ سکتا. وہ کافر ہو چکا، جنات کی عبادت کر کے کاہن بن گیا، یا جادوگر بن گیا، یا عامل بابا جو بھی بن گیا، وہ ڈھونگی بابا، وہ بھی جن کو نہیں دیکھ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے کہا، سورہ 7 آیت 27 سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. اللہ نے کہہ دیا نہیں دیکھ سکتے ہم انسان ان جنات کو. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جن جو اس کاہن نے اپنے پاس رکھا ہے، اس جن کی عبادت کر کے، وہ جن شیطان اس انسان کے اندر رہنے والے ایک قرین ہو من الجن سے بات کرتا، اس کی پوری ہسٹری نکال لیتا، اور جنات کی مدد کے ذریعے سے وہ بول دیتا کہ فلاں جگہ ہے. 99 ٹائمز فیل ہوتے ہیں یہ کاہن بھی، کبھی 1 ٹائم کا ازمپشن ان کا رائٹ ہو گیا تو لوگوں میں ان کا چرچا ہونے لگتا ہے. یہ جانا اور ایسا سوال کرنا اور ان کی بات کو سچ ماننا، اپنے آپ کو اسلام سے باہر نکالنا ہے. دلیل 3904 سنن ابو داؤد، من اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. جو کوئی بھی شخص بلایا یا گیا کسی کاہن کے پاس، اور جو اس نے کہا، من اتی کاہنا، گیا کاہن کے پاس، فصدقه بما یقول، اور اس کاہن نے جو کہا اس کی بات کو سچ مان لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو یقیناً اس انسان نے کفر کر لیا اس چیز سے جو نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ صرف قرآن، حدیث بھی بولو میرے پیارے بھائیوں، صرف قرآن نہیں. تھوڑا آپ ادھر ہٹیے، آپ بھی ادھر ہٹو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو. قرآن اور حدیث یعنی وحی ربانی، صرف قرآن نہیں کہنا ہے. منکرین حدیث حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم کیا بولنا، کیا کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث. دلیل 4604 سنن ابو داؤد، الا خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، نبی نے کہا خبردار ہو جاؤ، مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. تو قرآن اور حدیث نازل ہوا. تو قرآن اور حدیث سے کفر کر لیا اس بندے نے جو کسی کاہن سے کوئی سوال کیا اور اس کی بات کو سچ مان لیا. 2230 صحیح مسلم دیکھتے ہیں ہم کاہن کے مسئلے میں. من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کوئی بھی شخص کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں صرف سوال کیا، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس سے. نماز تو نہیں چھوڑنا ہے، نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہم میں اور کافروں میں جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ مطلب فرق کرنے والی چیز وہ ہے نماز. جو بندہ نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے یقیناً کفر کیا. تو ہم کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز تو پڑھنا ہے. اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کسی کاہن کے پاس جا کے کسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، اس کے بارے میں صرف سنا تھا
کہ فلاں حضرت جی ہے اور وہ یہ سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا ایسا ہو گیا تھا، فلاں رشتہ دار کا ویسا ہو گیا، فلاں گھر کے ممبر کو ایسا ہو گیا، چلو جا کر ان سے کچھ جانکاری لے لیتے ہیں کہ آخر کیوں ہماری بچی جو ہے صحت مند نہیں ہو رہی ہے، ایک دم گھلتی جا رہی ہے، آخر کیا مسئلہ ہے، جا کر پوچھ لیں گے۔ چلو جا کے پوچھیں، اور 40 دن کی نماز تمہاری قبول نہیں کر رہا ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا، تو جانا بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں کرنا ہے، اور اگر یقین کر لیے اس کی بات پر، سچ مان فصدقہ بما یقول، اس کی بات کو تصدیق کر لیے، سچ مان لیے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو کفر کر لیے جیسا ہو گیا اس چیز سے جو نبی پر نازل ہوا، یعنی قرآن حدیث سے کفر، یعنی اسلام سے کفر، اسلام کے باہر۔ تو پھر اس کو واپس اسلام سمجھانا پڑے گا، اسلام میں داخل کروانا پڑے گا، اور پھر اس سے کہنا پڑے گا کہ ایسے حرکتیں مت کرو، اللہ رب العالمین کے غلام ہو تم، سمجھو انبیاء کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ کاہن لوگ کہاں سے غیب بتا سکیں گے، ہرگز نہیں بتا سکتے، تمہارے جیسے انسان ہے وہ، تم تو بھی ان سے بہتر ہے، وہ تو کفر سیکھ کر جنات کی عبادت کرے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100 کے مطابق وہ لوگ جو ہے جنات کی عبادت کر لی، اللہ نے ان کے بارے میں ان کی پول کھول دی ہے سورہ 6 آیت 100 میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہا اللہ نے، کچھ ایسے ہیں انسانوں میں جو جنات کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادات میں، ان کو ذبیحہ دینا پڑتا ہے، مرغا بکرا وغیرہ، سمجھ رہے، تب جا کے وہ جنات خوش ہوتے ہیں، جنات کے لیے عبادت کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ کاہن بنے گا، تب جا کے وہ جادوگر بنے گا، تو ہم کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایسٹرالوجی، ایک ہوتا ہے ایسٹرونومی۔ ایسٹرونومی اسٹڈی آف مون، سن اینڈ اسٹارز، ایسٹرالوجی اسٹڈی آف پوزیشن اینڈ موومنٹ آف اسٹارز اینڈ پلانٹس، اور یہ بلیف بھی رکھتے ہیں وہ لوگ ایسٹرالوجی والے کہ موومنٹ جو ہوتا ہے اسٹارز اور پلانٹس کا، اس سے ہیومن لائف میں کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ہیومن ایونٹس میں کچھ ایفیکٹس ہوتا ہے اس کا، ایسا کہتے ہیں۔ اس لیے زوڈیاک سائن وغیرہ والے، یہ کینسر ہو گیا، کیپریکون ہو گیا، اسکارپیو ہو گیا، اور ورگو، اور کیا 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 کیا، تو یہ زوڈیاک سائن یہ کیا ہے، ایسٹرالوجی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہندو ایسٹرالوجی الگ ہے اور اسلامک ایسٹرالوجی الگ ہے، استغفر اللہ، اسلامک ایسٹرالوجی کوئی ایسی چیز قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں لکھنے کے بعد کہا کہ یہ علم النجوم جو ہے، یہ جو ایسٹرالوجی، یہ جو ستاروں کے ذریعے سے حالات معلوم کرنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے، حرام ہے اسلام میں کہا، اور اس کے لیے دلائل ہیں بہت سارے، ابھی تک میں آپ کو کچھ بتا دیا کہ یہ جادوگری میں سے ایک چیز ہے، لہذا ہم کو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے بندو، کاہن، میں ان لوگوں کے بارے میں اگر ان کی گندگیاں بتانے بیٹھوں تو ٹائم کم ہے، 1 گھنٹہ 45 منٹ میں 1 گھنٹے کا درس اور 45 منٹ کے سوال جواب ہوں گے ابھی انشاءاللہ، تو سبجیکٹ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ میں مختصر یہ بول دوں کہ ان کو ہر وہ گندا کام کرنا پڑتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ابلیس خوش ہوتا ہے، تب جا کے یہ جادوگر بنتے ہیں، تب جا کے یہ کاہن بنتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ بہت غلیظ کام کرنا ہوتا ہے تب جا کے جادوگر بنتے ہیں۔ مکہ میں ایک علاج کر رہا تھا، پیشنٹ کو الو دکھ رہا تھا، تو اسٹڈی کیا اس مسئلے میں، تو جادوگر خضر عباس رافضی، ایک جادو، الو کا خون الگ استعمال کر رہا ہے، الو کا سر الگ استعمال کر رہا ہے، اور الو کا گوشت الگ استعمال کر رہا ہے، سبحان اللہ، الو کے ناخن کا بھی الگ استعمال ہے، الگ الگ طریقے سے جادو، یعنی جتنی غلاظت کے کام کر سکتے ہیں یہ لوگ وہ کر گزرتے ہیں تاکہ ابلیس خوش ہو جائے، اور ابلیس کے ماننے والے، ابلیس کے کٹر فالوور جنات ان کے دوست بن جائیں، اور پھر ان کے جادوگری کے کام میں آسانی ہو سکے۔ تو الو کا استعمال ہے، لیزرڈز، چپکلی جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے جادو میں، مگرمچھ کے بچوں کا استعمال ہوتا ہے جادو میں، اور بہت ساری چیزیں۔ حیدرآباد میں ایک دن ایک تعویذ اتارا، اس کے اندر سے رینچ کا ناخن نکلا ہے، آپ یوٹیوب پہ اگر ٹائپ کریں گے REENCH کا ناخن، آپ کو پہلا ویڈیو میرا دکھے گا یوٹیوب پر، رینچ کا ناخن، سبحان اللہ۔ اس میں بتایا ہوں کہ دیکھو کس طریقے سے حفاظت کی نیت سے یہ تعویذ پہنے، اس کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تعویذ کا، تو اس کے اندر ناخن نکل رہا ہے،
اب وہ کیسے پایا ہے ریچھ کا ناخن، یہ سوال چل رہا ہوگا، وہ ویڈیو سن لیجئے. ریچھ کا ناخن اب پا لیا، وہ کیسے پا لیا؟ زو سے پایا یا کہیں اور سے پایا، لیکن پایا. تو اس کے لیے اتنا بڑا خرچہ بتاتا ہے وہ سو کالڈ مولوی جو حقیقت میں کاہن ہوتا ہے، اور اتنے پیسے لوگ دیتے بھی ہیں. تو اللہ کے بندو گندے گندے چیز استعمال کرتے ہیں، گندا خون استعمال کرتے ہیں قرآن لکھنے، نعوذ باللہ. بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں قرآن لے کر، کبھی قرآن پہ ٹھہر جاتے ہیں، کبھی قرآن پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ننگے ہو کر گندے گٹر میں اتر جاتے ہیں اور وہاں پر سورہ جن کی آیتیں الٹا پڑھتے ہیں. بہت سارے کفریہ کام کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ سنا رہا ہوں، یہ کرنا نہیں ہے، یہ کافر لوگ کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اتنے گندے گندے کام ان کو کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ جنات کو حاصل کرتے ہیں اور پھر جنات سے ان کی دوستی ہوتی ہے اور جنات سے وہ لوگ کام کرتے ہیں. ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم کو قرآن اور حدیث پڑھنا ہے، علماء اہل حدیث سے دوستی مضبوط کرنا ہے، علماء اہل حدیث کا ادب احترام کرنا ہے، علماء اہل حدیث سے سچی محبت کرنا ہے، ان سے قریب رہنا ہے، توحید کا عقیدہ سیکھنے، سنت کے اعمال سیکھنے، اخلاق حسنہ کے معاملات سیکھنے، تاکہ جنت مل جائے موت کے بعد. اللہ کے بندو، ایک واقعہ مکے کا اور بتا رہا ہوں. یمن سے کیا ہوا ایک جادو تھا ایک پر، انگوٹھی کے اندر جادو رکھ کے دیے تھے. یعنی انگوٹھی کی جو پیچھے کا حصہ تھا اس کو ایسا لاک کیے تھے اور اندر جادو رکھ کے دیے تھے، اندر جادو تھا. اور جادو میں تعویذ سے بھی جادو ہوتا جی. پڑھے لکھے جادوگر الگ ہے اور ان پڑھ جادوگر الگ ہے. یعنی جس کو لکھنا نہیں آتا وہ جنات کے نام لیتے ہیں اور کبھی 9 ناٹس رہتے، کبھی 15 ناٹس رہتے، اگر جدائی کروانے والا جادو رہا تو اور اس کے اندر پڑھ کے جو پھونکتے ہیں جنات کے نام. اگر آپ کبھی کسی کا تعویذ کاٹے ہیں تو آپ دیکھیں، میرے کئی ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں جس میں میں تعویذ کے پوسٹ مارٹم کرتے بیٹھا ہوں. اس میں یا بدوح ملے گا، جن کا نام ہے، یعنی جنات سے مدد لے رہے، اس جن کو پکار رہے. بقد، با، طا اور دال، اور زاح، زا الف ہا، زاح، ایسے بہت سارے جو ہے جنات کے نام ہوتے ہیں. پھر کچھ تعویذ میں فرعون، حامان، نمرود، شداد اور پھر ابلیس، شیطان، یہ سب لکھا ہوتا ہے. اور پھر اللہ کا نام احد، اللہ، احمد، صمد، اس اللہ کے نام کے ساتھ شیطانوں کے نام رہتے ہیں. تو یہ شرکیہ تعویذ جو ہے اس سے جادو کرتے ہیں. اور جادو جب کرتے ہیں تو الفا نیومرک کچھ ہندسے بناتے ہیں، الف با تا سا، یعنی یہ عربک الفابیٹ اور نمبرز، وہ لیٹر کس نمبر پہ آتا ہے، اس طریقے سے الفا نیومرک ایڈیشن اور ڈویژن کر کے کچھ بناتے ہیں. ابجد ٹیبل سے، علم العدد اسے کہتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ، یہ ایک قسم کی جادوگری ہے، اور ایسا کرنے والا تو اپنے آپ کو کافر بنا چکا ہے، لیکن ہم کو ایسے بچنا چاہیے. تو انگوٹھی کے اندر کبھی جادو دے دے رہے. کبھی ایک واقعہ حیدرآباد کا بتا دوں کہ تکیے کے اندر جس میں بندہ سو رہا ہے، شادی میں تکیہ دیا گیا اور وہ تکیے میں، دونوں تکیوں میں جادو کے تعویذ اندر ڈلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہ سب گندگی ہے. کبھی کبھی ناخن کاٹ کے منگواتے ہیں، پھر ناخن کو پیس دیتے ہیں اور پھر اسی کی پاؤڈر جو ہے سالن میں ڈال کے شوہر کو کھلا دو، اس طریقے سے بولتے ہیں. ایسے گندے کام کرواتے ہیں، مطلب بہت زیادہ گندگی کے کام کرتے ہیں. یہ سب شرک ہے، یہ سب کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور جادو کفر ہے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102. جب انسانی شیطان اور جناتی شیطان جب پہنچتے تھے ہاروت اور ماروت کے پاس تو وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم تو آزمائش ہے، تو کفر نہ کر، یہ جادو سیکھ کر. اس کے باوجود، یہ سن لینے کے باوجود حد سے تجاوز کر جاتے وہ انسانی شیطان اور جناتی شیطان، تو پھر ہاروت و ماروت ان کو جادو سکھا دیتے تھے. سمجھ رہے؟ اور کیا سیکھتے تھے؟ شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو سیکھتے تھے. اللہ نے کہا قرآن میں 3 قسم کا جادو ہے، مطلب جادو کا رد، جادو کے بارے میں ذکر. قرآن جادو نہیں سکھاتا، جادو ایسے ایسے ہوا کرتا تھا، ایسے ایسے ہوتا ہے،
جو کہ کفر ہے، یہ بتایا رب نے 3 قسم کا. دلیل سورہ 2 آیت 102 شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو. دوسرا سورہ 20 آیت 66 یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یعنی کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھیے. یہ جو میجیکل شوز کرتے ہیں میجیشینز، وہ ہے یہ سورہ 20 آیت 66. سمجھیے، اچھے سے سمجھیے. اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا جادوگر. اس بوٹل کو کبوتر بنا کے بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بوٹل کو وہ کبوتر نہیں بنا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے، پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے. پھر سے ورڈز دہرا رہا ہوں، پھر سے وہ سٹیٹمنٹ اچھے سے سمجھ لو، ذہن نشین کر لو. جادوگر کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا. میجیکل شوز کرنے والے جتنے بھی میجیشینز ہیں آج بھی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ کریٹر کا ڈیفینیشن کوئی مجھے بولے یہاں پر ان انگلش. the one who creates. کوئی اور پلیز بولیے کریٹر کا ڈیفینیشن. کریٹر کا ڈیفینیشن یہ ہے the one who creates something from nothing is creator, and that is Allah. The one who creates something from nothing is who? is Allah. سمجھ میں آ گیا؟ الخالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اگر اس بوٹل کو یا کسی کرچیف کو، کسی دستے کو اگر انہیں کبوتر بنا رہا ہے تو نعوذ باللہ از ہی اے کریٹر؟ نہیں نا، وہ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. دلیل سورہ 20 آیت 66 یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگر کیا کرے؟ فرعون والے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سامنے اور درباریوں کے سامنے ان کے ہاتھ کی رسیوں کو نیچے ڈالے، ان کے ہاتھ کے لاٹھیوں کو نیچے ڈالے. تو فرعون اور درباری اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے آنکھوں میں، کے خیال میں وہ رسی اور وہ لاٹھی دوڑتے ہوئے سانپ دکھے. یخیل الیہ من سحرہم. ان کے خیال میں جو موجود تھے وہاں پر جادوگروں کے اپوزٹ، ان کے سامنے، ان کے خیال میں ان جادوگروں کے سحر کے وجہ سے وہ انہا تسعی، وہ دوڑتے ہوئے دکھے، وہ سانپ دکھے. سمجھ رہے؟ لیکن حقیقت میں وہ تبدیل نہیں کر سکے رسی اور لاٹھی کو. جادوگروں کی آنکھوں میں وہ لاٹھی اور رسی ہی دکھ رہی تھی، لیکن لوگوں کے خیال میں وہ لاٹھی اور رسی کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالے زمین پر، اللہ کے حکم سے وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. اژدہا بن گیا. اور جادوگروں کی نظر میں حقیقت میں عصا اژدہا بنا ہوا ہے اور ان کے لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل رہا ہے. اور دربار میں جتنے موجود تھے ان کی نظر میں جادوگروں کے چھوٹے سانپوں کو موسیٰ کا عصا اژدہا بن کے نگل رہا ہے. سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں؟ اس لیے وہ جادوگر ایمان لائے، فوراً ایمان لائے، کیونکہ وہ جان گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. اگر موسیٰ جادوگر ہوتے تو موسیٰ کا جادو ان کے آنکھوں پر، ان کے خیال پر نہیں چل سکتا تھا. وہ سمجھ گئے کہ یہ حقیقت میں نبی ہے اور یہ جس رب کی بات بولتے ہیں وہی رب حقیقی معبود ہے، حقیقی رب العالمین ہے، موسیٰ جادوگر نہیں ہے. اور ایمان لائے فوراً جادوگر لوگ. تو سمجھیے، تو میجیکل شوز جتنے ہوتے ہیں اس میں حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا جادوگر، بلکہ بس لوگوں کے خیال میں وہ کچھ کرتب دکھا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے کچھ میجیشینز ایک پیپر لیے اور نوٹ بنا کے دے دیے. اگر وہ سچ میں پیپرز کو نوٹ بنا سکتا ہے تو پھر ریزرو بینک والوں کا پیسہ بچ جائے گا.
نوٹ چھاپنے کے لیے جب نوٹ بندی ہوئی اور نوٹ تبدیل ہوئی، نوٹ بندی نہیں کہی اسے، نوٹ بدلی کہی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، تو نوٹ بدلی میں بہت پیسہ لگا ہے چھاپنے کے لیے. تو ایسے اگر میجیشینز اگر پیپر کو اگر نوٹ بنا سکتے ہیں تو بس پیپر پہ وہ اپنا جادو سے ہی پورے نوٹس بنا دے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. تو حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی بھی میجیشین. یہ ہو گیا دوسرے قسم کا جادو. پہلا آپ دیکھ لیے قرآن سے سورہ 2 آیت 102 شوہر بیوی میں طلاق یا خلا کرانا یا جدائی کرانے والا جادو. اور دوسرے قسم کا یہ کرتب دکھانے والا جادو سورہ 20 آیت 66. تیسرے قسم کا جادو ہے بیمار کرنے والا جادو. اور یہ بیمار کرنے والا جادو یہ سورہ فلق میں اس کا رد ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جادوگرنیاں یا جادوگر گیٹھی مار کے اس میں پھونک مارتے ہیں کچھ منتر پڑھ کے، جنات کے نام پڑھتے ہیں یا پھر بہت کچھ منتر ہوتے ہیں، شیاطینی منتر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت والے منتر ان کو پڑھنا ہوتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی قسم کا جادو کیا گیا تھا، بیمار کرنے والا جادو. 5763 صحیح بخاری، 5765 صحیح بخاری. یہ دونوں حدیثوں میں لمبی حدیث ہے، حدیث پوری سناؤں گا، اس میں سبق ہے، اس میں بڑا سبق ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری والے رات پیارے نبی آئے، بہت دعا کیے، سو گئے، اٹھے اور فرمائے اے عائشہ میں جس چیز کے بارے میں اللہ سے جاننا چاہتا تھا اللہ نے اس بات کی مجھے خبر کر دی ہے. ایک فرشتہ آیا سر کے پاس ٹھہرا، ایک فرشتہ آیا پیر کے پاس ٹھہرا. سر کے پاس جو فرشتہ ٹھہرا وہ سوال کر رہا تھا، پیر کے پاس جو فرشتہ ٹھہرا وہ جواب دے رہا تھا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے. ایک مرتبہ سب لوگ درود ابراہیم پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ پھر ایک بار پڑھیے درود. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں، انرجی مل جاتی ہے درود پڑھنے سے، کیونکہ ایک بار درود پڑھیں گے 10 رحمتیں مل گئی، 10 رحمت ملی، انرجی مل گئی. الحمدللہ. جب ہم ہوم ورک کر کے آئے ہیں آپ کو سنانے تو آپ ہمارے ساتھ رہنا، دھیان ادھر ادھر نہیں جانے دینا، ٹھیک؟ سنیے آگے کیا بات چل رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث چل رہی تھی. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی نے اٹھنے کے بعد فرمائے کہ 2 فرشتوں نے ایک دوسرے سے سوال جواب کیے. ایک پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا، دوسرا کہتا ہے آپ پر جادو کیا گیا. ایک دوسرا پھر پوچھتا ہے کہ کس نے کیا، دوسرا کہتا ہے لبید بن اعصم نام کے یہودی نے جادو کیا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا چیزیں لے کر جادو کیا ہے، وہ کہتا ہے نبی کے سر کے بال اور کنگھی لے کر جادو کیا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ جادو کو رکھا کہاں پر ہے، تو وہ جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ ذروان نام کے کنویں میں جو بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں وہاں رکھا ہے. یہ حدیث آلموسٹ کئی حدیث کی کتابوں میں ہے. بخاری سے تو میں ریفرنس دے دیا آپ کو 5763 5765، مسند احمد میں ہے، سنن اربعہ میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور صحابہ کو لے کر کنویں میں سے وہ چیزیں نکالے. پیارے نبی کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا اس کنویں پہ لگا ہوا، وہ جو کھجور کا درخت، اس کے جو لیوز تھے سانپ کے پھن کے جیسے تھے، نبی نے کہا. اور اس کا پانی مہندی کو جب دھو دیا جائے تو جو رنگ ہوتا ہے ویسے رنگ کا ہو گیا تھا. بہرحال وہ چیزوں کو نکالے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفنا دیے. تفسیر میں مفسرین نے لکھا اور تفسیر ثنائی وغیرہ میں بھی میں نے پڑھا کہ فَآتَاهُ جِبْرِيلُ نَزَلَ بِهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، الفاظ وہاں پر میں نے پڑھا تفسیر میں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور معوذتین لے کر آئے. معوذتین کیا ہے؟ سورتین. سورہ یعنی ایک سورہ، سورتین یعنی 2 سورے. کون سے 2 سورے؟
تعوذ والے 2 سورے، پناہ مانگنے والے 2 سورے. کون سے؟ پناہ مانگنے والے 2 سورے، اس لیے سے کہتے ہیں معوذتین. ٹھیک، ایک میں کیا ہے قل اعوذ برب الفلق، اعوذ پناہ مانگ رہے، دوسرا ہے قل اعوذ برب الناس. مفسرین اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ 11 ناٹس تھے اس پر، وہ جو بال اور کنگھی وہ جو تھا اس پر 11 ناٹس تھے. اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ پیارے نبی کا ثوب جبہ بھی جو ہے چرایا گیا تھا اور جبے پر بھی جادو کیا گیا تھا. تو 11 ناٹس تھے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گیٹھی کھولے، جیسا 11 ناٹ کھل گئی جادو ختم ہو گیا اللہ کے حکم سے. تو سمجھیے اچھے سے کہ جادو ہوا تھا پیارے نبی پر، اور یہ گیٹھی مارنے والا جو جادو ہے اس سے انسان کو بیمار کیا جا سکتا ہے باذن اللہ، کیا جا سکتا ہے باذن اللہ. سمجھ رہے آپ لوگ یہاں پر باذن اللہ کیوں؟ اب کوئی یہ بولیں گے کہ بھائی جادوگر جادو کر رہا ہے اور کسی پر وہ اثر ہو رہا ہے تو باذن اللہ مطلب اللہ جادوگر کے جادو کی مدد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. جی نہیں، باذن اللہ یہاں پر کیوں؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اللہ نے خود قرآن میں سورہ 2 آیت 102 میں کہہ دیا کہ جادوگر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جادو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے. یعنی اللہ رب العالمین اگر کسی کو آزمانا چاہے تو اللہ اس جادو میں اپنا حکم کر دیتے ہیں اور اس انسان پر وہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے. اللہ کیوں جادو کا اثر میں رکھ رہے ہیں؟ اس کو آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین جادو کے اثر میں اس کو رکھ رہے ہیں. اب آزمائش کیا ہے؟ اللہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں یہ لائف کس کے لیے ہے؟ یہ لائف ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش. اب اللہ رب العالمین آزمائش لیتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے شفا مانگے گا، مجھ سے راحت اور برکت اور سکون مانگے گا، مجھ سے میری پناہ مانگے گا، میری پناہ میں آنا چاہے گا، یا جائے گا جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کروانے کے لیے. اللہ آزماتے ہیں، طرح طرح سے اللہ آزماتے ہیں. تو بندہ آزمائش کو سمجھے اور اپنے آپ کو کفر سے بچا لے. بندہ آزمائش کو سمجھے اور اپنے آپ کو کفر سے بچا لے تو آسانی ہوگی. جادوگر کبھی بال میں بھی گیٹھی لگاتا ہے بال لے کر، کبھی کسی کے کپڑے چراتے ہیں اور وہ کپڑے پہنے ہوئے ہونا، یہ بات ذہن میں رکھیے، کپڑے پہنے ہوئے رہنا اور اتارنے کے بعد دھلے ہوئے نہیں رہنا، یہ سمجھیے. کیوں؟ پسینے کی ضرورت ہوتی ہے اس جادو میں، پسینے کی ضرورت ہوتی ہے اس جادو میں. بھائی جادوگروں کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں تو یہ باتیں بولنا ضروری ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ جانکاری رکھنا ضروری ہے. اس لیے اگر آپ اپنے 2-4 بار کے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو ہدیہ کر رہے ہیں تو مہربانی کر لیجیے اپنے آپ پر، اس کو 3 سے 5 بار دھوتے رہیے، رکھتے رہیے، اس کے بعد دیجیے. کیونکہ بھروسے کے لائق لوگ بہت کم ہیں آج معاشرے میں. صحیح، میں تو دیکھ رہا ہوں بھروسے کے لائق بہت کم لوگ ہیں. آپ لوگوں کے پاس بہت تعداد ہوگی بھروسے مند لوگوں کی، الحمدللہ. میرے تو دشمن بہت ہے، دوست کم ہے. تو بہرحال جادوگر جادو اگر کر رہا ہے تو اس پسینے کے کپڑے کو لے کر اس کو کاٹ کر اس کو بھی جو ہے موڑ کر اس میں بھی گرہ لگا سکتا ہے، یا اس کپڑے کا ایک ڈال بناتا ہے، گڑا بناتا ہے یا گڑی بناتا ہے، پھر اس کے اندر پنس مارتا ہے، اس میں کمکم اور ہلدی استعمال کرتا ہے، نیمبو استعمال کرتا ہے. پھر وہ جو زوڈیاک سائن میں فائر، واٹر، ارتھ اور ایئر کا جو وہ لوگ ایک ایسٹرولوجر سمجھائے ہوئے لوگوں کو، اور وہ جو ایسٹرونومی سمجھے ہوئے اور ایسٹرولوجی سمجھے ہوئے بولتے ہیں کہ راہو اور کیتو اور شنی اور شکر اور بدھ اس طریقے سے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سو کالڈ مسلم جو کہ کافر ہو چکا کہانت سیکھنے کی وجہ سے، جادوگری سیکھنے کی وجہ سے، یہ بھی وہ علم نجوم کی وجہ سے یہ مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جنات کے ذریعے سے، اور پھر اس میں ایمان رکھتا ہے، اس میں یعنی ستاروں میں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ مکمل کر کے، کہ ستاروں پر ایمان نہیں رکھنا ہے. ستارے بس 3 چیز کے استعمال کے لیے. سورہ صافات کی تفسیر کرتے ہوئے شاید میں ایک چیز بولنا بھول گیا تھا. ایک تو آسمان کی زینت
آسمان کی زینت کے لیے ہے، دوسرا شہاب ثاقب لگے ہوئے ہیں جنات کو خبریں چرانے سے روکنے کے لیے، اور تیسرا رات کے اندھیرے میں رہنمائی کے لیے، راستے کے لیے. یہ تین چیز کے علاوہ قرآن میں کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے ستاروں کا. تین ہی مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ٹھیک. تو بہرحال وہ کاہن، وہ جادوگر، وہ کیا کرتے ہیں اپنے، خاص کر جادوگر جو جادو کر رہا ہے، کاہن کے علاوہ ہوتا ہے جادوگر، تو وہ جادوگر وہ پسینے کا کپڑا لے کر اس کے اندر نوٹس لگا کے، اب اگر حاسد پہنچا اس کے پاس، اور حاسد کون ہوگا؟ یا تو رشتہ دار، یا تو دوست، یا تو پڑوس. ان نون راستہ چلنے والا آپ سے کیوں حسد کرے گا؟ ان نون راستہ چلنے والا آپ پر کیوں جادو کرے گا؟ جو آپ کا پہچان کا ہے، رشتہ دار یا دوست یا پڑوس، وہ آپ کی کوئی چیز چرائے گا، لے جائے گا، جادوگر کو دے گا اور بولے گا کہ اس کی ایجوکیشن رک جائے، یا یہ بستر پہ آ جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے، یا اس کی موت ہو جائے. تو اب وہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ جادوگر اس جن کی مدد لیتا ہے. پہلے تو پسینے کپڑے میں جو کچھ اس کو کرنا تھا شیطانی کام کرا اور جن کو بھیج دیتا ہے. ایک انسان کا انتقال میرے گھر کی اگلی گلی میں جو ہوا تھا، ایک انسان کا انتقال، اللہ ان پر، میں دعا نہیں کر سکتا ان کے لیے، اللہ دعا اس لیے نہیں کر سکتا کہ انتقال بیچاروں کا جو ہے شرک پر ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گلے میں تعویذ تھا. میں اس سے پہلے جب رقیہ کرنے گیا تھا تاکید بھی کیا تھا، لیکن اولاد جو ہے اب رقیہ کے لیے تھوڑا صبر سے چلنا پڑتا ہے، اور یہ جو فوری کام والے جو لوگ ہوتے ہیں، جادوگری کہانت والے، وہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو جو ہے کڑا اور پہنا دیے تھے. بہرحال تو ان پر جو جادو ہوا تھا، سور کے پیٹ میں بڑا کیلا مار کے گاڑ دیے تھے اور بہت بری موت ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو جادوگر بہت گندے کام کر کے وہ جن کو بھی بھیجتا ہے تاکہ قتل کر دے. جن قتل کر سکتا کیا؟ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جو بول رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. کسی بھی بڑے محدث تو انڈیا میں فی الوقت میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. مفتی ہندوستان میں بہت سارے ہیں الحمدللہ ہماری جماعت الحدیث کے. آپ محدث مکہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، یا محدث مدینہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ وغیرہ سے بھی اس بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ کی ممبئی میں جو مفتی ہے دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، یا ان سے چھوٹے عالم وغیرہ ہیں، تو آپ ان سے بھی یہ سنا کر پوچھ سکتے ہیں کہ بندے نے کچھ منہجی غلطی کیا ہے. جی نہیں، میں الحمدللہ دلائل اچھے سے پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس کے بعد ہی لوگوں کے سامنے سناتا ہوں. ایسا کفر کرتے ہیں اور جن قتل بھی کرنے جاتا ہے. کاہن کفر کرا، جادوگر کفر کرا، اور جنات بھی کفر کرتے ہیں، اور جن قتل بھی کرنے جاتا ہے، قتل کر بھی دیتا ہے. ایک صحابی کا قتل ہوا جن سے. کہاں ہے دلیل؟ دلیل ہے 5739 صحیح مسلم، کتاب السلام صحیح مسلم میں. جنگ خندق کے وقت ایک صحابی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، نوجوان صحابی جنگ خندق میں آ گئے، بغیر جنگ کے وہ جنگ جیت گئے تھے الحمدللہ جنگ خندق. تو صحابی رسول اللہ سے جو ہے اجازت لے کے اپنی بیوی سے ملنے جانے کے لیے پوچھے. نبی نے کہا جاؤ، لیکن اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے جاؤ. گئے تو دیکھے کہ بیوی محترمہ باہر ٹھہرے ہوئے تھے. غیرت آ گئی اور بولے کہ تو باہر ٹھہری ہے. تو بولے کہ جو ہے اندر چل کے دیکھو. کیوں میں باہر ہوں؟ کیا چیز مجھے باہر لائی ہے؟ دیکھو. اندر جا کے دیکھو تو سانپ تھا. سانپ کو مار دیے اور پھر پلٹے اور اس کو صاف کرنے لگے. یعنی جو سانپ کا خون تھا اس کو زمین میں، فرش تو نہیں بچھی رہی تھی، مٹی ہی رہتی تھی، صاف کرنے لگے. اتنے میں سانپ اچھلا اور ڈس دیا اور صحابی مر گئے. تب نبی کے پاس یہ واقعہ پہنچا. تب نبی نے کہا کہ مدینہ کے کچھ جنات جو ہے اسلام بھی قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ جب کبھی تم ایسا سانپ وغیرہ دیکھ لو تو 3 بار انہیں جانے کو کہو. 3 بار وہاں پر ان سے بولو یہاں سے چلے جاؤ. اگر وہ جن ہے تو چلے جائے گا، اگر وہ سچ میں جانور ہے تب مار دینا. سمجھ میں آ رہا؟ تو قتل کر سکتے ہیں جنات. قتل کیا ہے ایک صحابی کا، ایک جن. تو ہم کچھ بھی بات خرافاتی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. ایک ایک چیز کی دلیل ہے ہمارے پاس الحمدللہ. 2008 سے اس فیلڈ میں ہوں، تھیسس لکھنے میں لگا ہوا ہوں. اگر کہیں ایڈمیشن مل جائے تو اس سبجیکٹ میں PhD کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا بولو سبحان اللہ، حالات اور بہت سارے مسئلے مسائل. تو اتنا یاد رکھیے کہ جادوگر اگر قتل کے مقصد سے جادو کر رہا ہے تو وہ جن جا کے اس کا قتل کرے گا، انسان گھلنا شروع ہو جائے گا. اور وہاں پر بھی رب کا حکم ہونا ہے، وہ جادو کے اثر میں، جادو کے اثر میں رب کا حکم ہونا ہے. لیکن جن کے قتل کرنے میں قتل رب کے حکم سے کوئی نہیں کرتا. قتل رب کے حکم سے نہیں کرتے. برا کام ہے قتل کرنا،
اگر کوئی انسان کسی انسان کا قتل کر رہا ہے تو اللہ حکم نہیں دیا اس کو، اور اللہ کے حکم سے وہ قتل نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اس کی نفس کی شرارت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہاں پر اللہ کے حکم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک انسان یا وہ جن کی شرارت ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ بہرحال لیکن جادو میں یہاں پر اللہ کے اذن کی ضرورت ہے۔ سورہ 2 آیت 102 سے معلوم ہوا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ جادوگر کی مدد نہیں کر رہے ہیں اس جادو میں، بلکہ اس انسان کو آزمائش میں رکھنے کے لیے جادو کا اثر ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اسی آیت سے معلوم ہو رہا کہ جادو سیکھنا کفر، جادو کرنا کفر، جادو کروانا کفر، جادو اگر ہو گیا تو جا کر جادو کے ذریعے سے علاج کروانا کفر، جادو کے ذریعے سے علاج کروانا کفر۔ حدیث سنیے، سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2987 عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ فقال هو من عمل الشیطان۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنات کے اثر کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کے بارے میں یہ کیسا ہے، یعنی جنات کے اثر کو جادو کے ذریعے سے ختم کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ شیطانی عمل ہے، تو نہیں کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ تکلیف میں اور اپنے رشتہ دار کی بھی تکلیف دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہو کر کسی راقی شرعی کے پاس جانے کی بجائے کسی جادوگر کے پاس پہنچ جائے اور جادو کا کاٹ جادو سے ہی ہوتا بھائی بول کے چلے گئے، لوہا لوہے کو کاٹتا۔ مثال کہیں اور کی کہیں اور نہ دیجیے، جہاں کی مثال وہیں اچھی رہتی ہے۔ جادو سے جادو نہیں کاٹ سکتے، نہیں گندا علم ہے وہ تو گندے علم کو گندے علم سے ہی کاٹا جاتا ہے، یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا جملہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ گندگی کو گندگی سے ہی کاٹا جاتا ہے، ایسا کہنا غلط ہے۔ آپ روڈ پہ سے جا رہے ہیں اور وہاں پر کیچڑ اور کچھ پانی بہ رہا تھا، سامنے سے کوئی بائک یا کار والا تیز چلے گا اور وہاں سے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر اڑ گئے، اور وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک گٹر میں سے پانی بہ رہا ہے، تھوڑا صاف ہی دکھ رہا ہے، تو گٹر کے پانی سے دھو لیں گے؟ صاف دکھ رہا پانی نہیں دھوئیں گے نا، جا کے ٹیپ واٹر سے دھوئیں گے نا، تو گندگی کو صاف پانی سے دھویا جاتا ہے۔ تو کتنا بھی گندا جادو ہو، یہ کتنا بھی غلیظ جن شیطان خبیث ہو، اس کو بھگانے کے لیے جادو سے نہیں بھگائیں گے، قرآن اور حدیث سے ہی جادو کا کاٹ ہوگا۔ سمجھو اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سنا دیا ہوں میں کہ ہوا من عمل الشیطان، وہ شیطانی عمل میں سے جادو، اور وہ کرنے سے کیا ملے گا؟ وہ کرنے سے جہنم مل سکتی ہے۔ سورہ 6 آیت 128 129 130 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ یہ تین آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اگر سننا ہے تو 1 گھنٹہ تو لگے گا، لیکن مختصر میں سمجھ لیجئے کہ رب نے پول کھولا ہے جادوگروں کی، رب نے پول کھولا ہے کاہنوں کی، رب نے پول کھولا ہے وہ سو کالڈ حضرت جی کی جو ڈھونگی بابا ہے حقیقت میں، جو یہ کہتے ہیں میرے پاس پاک موکل ہے، میرے پاس نیک موکل ہے، اور میں ان موکل کے ذریعے سے جو ہے یہ سب جانکاری نکالتا ہوں اور موکل کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں بولتے ہیں۔ یوٹیوب پر ایک میرا چھوٹا سا ویڈیو ہے، ایک لیکچر میں سے کٹ کیا ہوا، موکل والے مفتی صاحب، ٹائپ کر لیجئے مل جائے گا آپ کو، چھوٹا سا ویڈیو، موکل والے مفتی صاحب، ہمارے حیدرآباد میں ہی ایک جاہل، ایسے کئی جاہل مفتی بنے ہوئے ہیں۔ جماعت اہل حدیث میں مفتی کم ملیں گے آپ کو، یہ یاد رکھو، عالم فاضل حافظ رہیں گے، اور تخصص کیے ہوئے بھی اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے ہیں، تخصص کیے ہوئے بھی اگر کوئی فقہ میں اسپیشلائزیشن کیے، تخصص کیے، تو بھی اپنے آپ کو مفتی نہیں بولتے، کوئی حدیث میں تخصص کیے ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو مفتی نہیں بولتے، اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں۔ لیکن کلمے کے لیے محنت، کلمے کی محنت کرنے والوں کے پاس مفتی ٹنوں سے ہے، کتنے ہیں؟
ایک بھائی مسکرا رہے, سب مسکرا رہے, کلمے کی محنت بولنے والے. تو کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں. مفتی مطلب کیا؟ مفتی مطلب بہت بڑا کام ہے. میں ایک ڈیبیٹ کیا میرے گھر میں وہی کلمے کی محنت بولنے والے مفتی سے. وہ مفتی نہیں تھے کیونکہ ایک کتاب نہیں پڑھے ہوئے تھے. مفتی کے کورس میں ان کو کتاب پڑھائی جاتی تھی, مفتی کے نام سے علاقے میں مشہور تھے. جب ان کے سامنے وہ کتاب رکھی گئی, عقود رسم المفتی کتاب کا نام, عقود رسم المفتی کتاب کا نام, تو وہ ایک دم لاجواب ہو گئے, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو صرف نام کے مفتی بہت ہو جاتے, عالمیت فضیلت کر کے نکل کے آگے مسجد میں امامت کے لیے آگے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب. آپ لوگ یہ تجربے میں ہوں گے یہ بات صحیح. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایسے جاہلوں کو سو کالڈ مفتی کہتے ہیں. یہ مفتی نہیں ہے, یہ عالم بھی نہیں ہے. یہ تعویذ لکھ کے دے رہے بھائی, تعویذ میں قرآنی تعویذ بھی لکھ کے دے رہے, غیر قرآنی تعویذ بھی لکھ کے دے رہے, جبکہ دونوں قسم کے تعویذ پہننا جائز نہیں ہے اسلام میں. 17,422 مسند احمد میں حدیث ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جو کوئی بھی شخص تمیمہ لٹکا اس نے یقیناً شرک کیا ہے. تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم ہر وہ فرقے کے خرافات کے اپوزٹ ٹھہریں گے اور دلیل سے بتائیں گے کہ دیکھو آپ کی یہ جو حرکت ہے, آپ کا یہ جو عقیدہ ہے, آپ کا یہ جو عمل ہے, یہ فلاں آیت کے خلاف ہے, فلاں حدیث کے خلاف ہے. ہم بتا رہے ہیں, ہم دلیل سے بتا رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا بھائی, حق سنا رہا ہوں, اللہ کی سنا رہا ہوں, رسول اللہ کی سنا رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا ہے. آپ سمجھو کہ بندہ اپنے دل کی اور اپنی مرضی کی نہیں سنا رہا ہے, بندہ دلیل دے کر بول رہا. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 مسند احمد حدیث نمبر 17,422. بندہ تو رب کی سنایا, رسول اللہ کی سنایا, اور اس کا ترجمہ بھی صحیح سنا رہا ہے. ترجمہ اگر غلط کر رہا ہے تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے, چیک کرا لو آپ کے سو کالڈ مفتیوں سے. بھائی ہم دشمن نہیں ہیں, ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ جائیں. جیسے ہمارا عقیدہ و عمل صحابہ کے مطابق ہو گیا ہے اہل حدیث بن کے الحمدللہ, ویسے ہم آپ کے لیے بھی تڑپ رکھ رہے ہیں, فکر رکھ رہے ہیں کہ آپ بھی صحابہ والے عقیدہ عمل کو لے لو. اب وہ سورہ 6 آیت 128 129 میں ہم جب بول رہے ہیں کہ دیکھو اس میں انسانی اور جنات کی دوستی کا ذکر کیا رب نے, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے کے کام کرتے ہیں اور دنیاوی فائدہ, لیکن قیامت کے دن یہ کہیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ, یہ اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم کافر ہو گئے تھے, ہم کافر ہو گئے تھے. یہ اپنے بارے میں گواہی دینے والے ہیں یہ سو کالڈ مفتی جو شرکیہ کام کر رہے, جو جنات کے ذریعے سے موکل پالنا یہ شرک ہے. یہ موکل پالنا یہ شرک ہے. حقیقت میں موکل اس حضرت جی کے تابع نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے تابع ہو چکا ہے. کیوں, کیسے؟ یہ اس کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ اس کی عبادت کر رہا ہے. سورہ 6 آیت نمبر 100 کے مطابق وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ, رب نے کہا. تو اللہ کے بندو سمجھو یہ رب کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ رب کی بات ہے. رب نے پول کھولا ہے یہ سو کالڈ مفتیوں کی, سو کالڈ مولویوں کی, سو کالڈ عاملوں کی, جو حقیقت میں کاہن بنے ہوئے یا جادوگر بنے ہوئے. ایسوں سے بچنا چاہیے. اب میں کئی ایسے تعویذ نکالا جس کے اندر سے 7 سوئی نکل رہی ہے. کیا بولے تو نہیں, سانس لے کر گئے تھے اولاد ہونے کے لیے علاج کروانے, اور وہ مفتی صاحب دیے. اب مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بھائی یہ 7 سوئی تعویذ میں رکھنا اور کچھ لکھ کر گلے میں ٹنگا دو بولنا, تو سوئی پہننے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوئی تو اسی کرلا میں نکالا تھا, یہ تو ماہم ہے, بہرحال کرلا میں نکالا تھا. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ سکھایا ایسا. آپ اپنے آپ کو حنفی بول رہے تو ہم سے ملو, ہم سے سوال سنو پہلے. آپ حنفی نا, بتاؤ امام ابو حنیفہ نے ایسا بتایا کیا؟ نہیں نا, تو پھر کیوں ایسے حرکت؟ جنات سے مدد لینا یہ شرک نہیں تو جائز کام ہے. یہ بتاؤ اگر جائز ہے تو کون سی آیت سے جائز ہے اور کون سی حدیث سے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. استخدام الجن حرام. کئی علماء نے کہا, ٹائپ کر لو عربی سے استخدام الجن,
ویڈیو سامنے ہے آپ کے. کئی علماء, کئی بڑے بڑے علماء سعودی عرب کے بول رکھے ہیں, ہندوستان کے بھی علماء بول رکھے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تعامل مع الجن, ویڈیو امام البانی رحمہ اللہ کا یوٹیوب پر موجود ہے. ویڈیو نے آڈیو کو ویڈیو کر کے یوٹیوب پر رکھا گیا. یعنی جنات سے کسی قسم کی مدد نہیں لینا ہے, ان سے کام نہیں کرانا ہے. میں فصیح الدین حیدرآبادی 2008 سے رقیہ شرعیہ کر رہا ہوں. میں جن کو نہیں دیکھا, جن سے آج تک بات چیت نہیں کیا, نہ ہی کوئی جن مجھ سے بات کیا. ہاں اگر کسی انسان پر کوئی جن حاضر ہوا تب میں نے اس سے بات کیا, وہ مجھ سے بات کیا, مجھے اس سے جو کچھ بھی اسلام سمجھانا تھا سمجھایا, اللہ سے ڈرانا تھا, جہنم کے عذاب سے ڈرانا تھا. اسلام قبول کر کے جا, ایمان والے جنات میں رہ, اللہ کی عبادت میں رہ, اپنی موت آنے کے بعد جنت میں جا, یہ جہنمی کام چھوڑ, ایسا ہم نے کہا. لیکن انسانی جسم کے علاوہ کوئی باہری جن مجھے آج تک نہیں دکھا. انسانی جسم میں بھی اگر ہے تو نہیں دکھتا, بات بھی نہیں کرا کوئی جن مجھ سے. سمجھ رہے آپ لوگ, اور میں کر بھی نہیں سکتا. اگر ہاں اس وقت فی الوقت اگر کوئی ایمان والے جنات اس مسجد میں آپ لوگوں کے درمیان میں درس سن رہے ہیں تو وہ سن رہے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی کافر جن بھی ادھر باہر اگر سن رہے ہیں میری بات, یا کوئی کافر جن بھی ادھر کھڑکیوں میں ہے اور سن رہے ہیں میری بات, تو سن رہے ہیں. لیکن میں ان کو نہیں سن سکتا, میں ان کو نہیں دیکھ سکتا, اور نہ میں مومن جن سے دوستی کرنا چاہوں گا, نہ کافر جن سے دوستی کرنا چاہوں گا. نہیں, ہرگز نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. لیکن جادوگر لوگ, ان کی پول رب نے سورہ 6 آیت 128 129 130 ابھی سنا دیا, تینوں آیت اللہ نے پول کھول دیا ان کی, کہ ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. قیامت کے دن گواہی دیں گے, خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ ہم کافر ہو چکے تھے. نہیں کرنا ہے دوستی جنات سے. اب یہ جن نہیں بول کے کیا بولتے, نہیں ہمارے پاس موکل ہے. یہ کیسی بات ہے موکل کی؟ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح مسلم 2814 قد وکل اللہ قرینہ من الجن, اس حدیث میں تو موکل کا ذکر ہے. کیسے؟ قد یقیناً وکل اللہ قرینہ من الجن, اللہ نے موکل کر رکھا ہے ایک ساتھی جنوں میں سے تمہارے ساتھ. وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ, کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ صحابہ نے پوچھا وَإِيَّايَ, ہاں میرے ساتھ بھی ہے. نبی نے کہا, آگے نبی نے کہا فَأَسْلَمَ, وہ اسلام لا لیا. اب جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ تمام کے اندر ایک جن ہے, میرے اندر ایک جن ہے. ایمان رکھیے اس بات پر. اور اس جن کا کام کیا ہے؟ اس جن کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. الذی یوسوس, پڑھیے آگے, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو ہمارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کون کون ڈالتے ہیں وسوسہ؟ من الجنۃ والناس. انسان بھی آ کے عجیب و غریب ادھر ادھر کے جھوٹے باتیں بول کے وسوسہ ڈال کے جاتے ہیں. انجینئر علی مرزا جاہل کئی وسوسے ڈال لیتے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس فتنے باز سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچائے, آمین. ایسے کئی فتین لوگ وسوسے ڈال رہے ہیں لوگوں کے سینوں میں. ایسے فتنے بازوں سے اللہ قوم کو جلدی راحت دے دے, آمین. آگے سنیے, جنات وسوسہ ڈالتے ہیں, تو وہ کون سا جن ہے جو وسوسہ ڈال رہا؟ قرینہ من الجن 2814 صحیح مسلم. جو جن ہمارے اندر ہے وہ وسوسہ ڈال رہا ہے, وہ برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اب اس کو کمزور کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, قرآن کی تلاوت کریے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, درود ابراہیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو جو یاد ہے پڑھتے رہو اللہ کا ذکر. آپ کی روح طاقتور ہوگی. قرینہ من الجن کمزور ہوگا, قرینہ من الجن کمزور ہوگا تو وسوسے نہیں ڈال پائے گا, سکون سے نماز پڑھ سکیں گے. گنہگار جسم گنہگار روح کو لے کر میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں میرے اللہ, اور سکون سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے گناہوں کی بخشش کی امید کے ساتھ میرے رب کی عبادت کر رہا ہوں. سمجھ رہے اللہ کے بندو, ایسا ہونا چاہیے. تو جب روح طاقتور ہوگی تو نماز میں دھیان پورا رہے گا کہ میں میرے رب کو دیکھ رہا ہوں, یا میں میرے رب کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو میرا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں میرے رب سے میری بخشش مانگ رہا ہوں. میرے رب سے جو مانگ رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں نماز میں. اللہ کے بندو, قرینہ من الجن, جو وسوسہ ڈالنے والا ہمارے اندر ہے, اس کو تو رب کے نبی نے کہا قد وکل اللہ, یقیناً موکل کر رکھا ہے ایک جن تمہارے اندر, اللہ رب العالمین نے کہا. تو اب یہ موکل بولتے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جادوگری کے جو کام ہیں, یہ خرافاتی لوگوں کے کام ہیں. اور جو تانترک ہے, نان مسلمس یا پھر ہللویا کے جو شیاطین ہیں, وہ تو ان کا تو کھلا کفر ہے, تانترکوں کا کھلا کفر ہے. لیکن چھپا کفر والوں کی بات میں اب تک آپ کے سامنے کرا. سمجھ رہے؟ چھپا کفر کس کا؟ جو لوگوں میں مفتی صاحب کے نام سے مشہور ہے
جو لوگوں میں مولوی صاحب، علامہ صاحب، حافظ جی کے نام سے مشہور ہے، میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جو تعویذ گنڈے پلیتے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ماں کا نام پہلے پوچھتے ہیں پیشنٹ کے نام کے ساتھ. کیا نام؟ زید. اماں کا نام آمنہ. اچھا اچھا، کیوں پوچھا بھائی؟ والد کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ والد کے نام سے جانے جاتی نا اولاد، ماں کا نام کیوں پوچھا جا رہا ہے بھائی؟ جادوگری میں ماں کا نام چلتا ہے. ریزن، ایک آدمی کے 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، ایک شخص ایک ہی باپ سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص اسی ایک ماں سے ہے، لیکن ایک آدمی کے 4 بیویوں سے 4 الگ الگ اولادیں ہیں، تو پہچان کے طور پر باپ کا نام تو ایک ہے لیکن ماں کی رحم الگ ہے، ماں کی رحم الگ ہے، تو رحم کا تعلق ہے اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے، اس لیے پیشنٹ کے نام کے ساتھ ماں کا نام پوچھتے ہیں. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ یہ سمجھو. تو جو حضرت جی، جو حافظ جی، جو مولوی صاحب، جو علامہ صاحب سو کالڈ، وہ اگر یہ بول رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کا نام کیا، آپ کی امی کا نام کیا، فوراً اٹھ جانا، اگلے سیکنڈ اٹھ جانا. کیا بول کے گئے تھے وہاں پر، کیا سوچ کے گئے تھے وہاں پر، کیا سن کے گئے تھے وہاں پر. ایک عالم صاحب ہے، وہ قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، چلیے وہاں جاتے ہیں. وہ سن کے گئے تھے، گئے بیٹھے، وہ سو کالڈ عالم یا سو کالڈ مولوی، اصل میں جو عراف ہے، اصل میں جو کاہن ہے یا ساحر ہے، اس نے پوچھ لیا نام، ماں کا نام، اگلے سیکنڈ وہاں نہیں بیٹھنا، اٹھ جانا، یہ سمجھ کے اٹھ جانا کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے ماں کا نام پوچھ رہا ہے. بس پہلی نشانی ہے اٹھ جانا. ویسے تو ان لوگوں کے پاس بہت کچھ کرتب ہوتا ہے، بہت کچھ، مطلب گرینری اور کیا 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 کر کے جو ہے تھوڑا اندھیرا اور گرین لائٹس اور بہت کچھ. ایک ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ، ایک انڈونیشیا کا ہے یا ملیشیا کا ہے، ایک گن والے بابا جن اتار رہے ہیں اور کھلونے کی گن سے جو ہے شوٹ کر رہے ہیں جن بھگانے. نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ وہ ایسا ویڈیو نان مسلم دیکھ رہا اگر تو اسلام کا مذاق اڑائے گا، مسلمانوں کا مذاق اڑائے گا. اللاجیکل تھنگ ہے نا وہ. تو دیکھیے اسلام میں لاجک بہت زیادہ ہے، اسلام میں کچھ بھی اللاجیکل نہیں ہے. اب اگر کوئی خرافاتی شخص کچھ اللاجیکل کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے نان مسلم مسلمان کو اسلام کو برا بولتے ہیں. تو ہم ایسی حرکت کرنا ہی نہیں جس کی وجہ سے مسلمان اور اسلام کا نام بدنام ہو. ہم وہی کرنا اعمال جو قرآن و حدیث میں، اس کے علاوہ نہیں کرنا. اب آگے سنیے. اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابو داؤد میں رقیہ کے بارے میں، اور رقیہ سے پہلے یہ حدیث سناؤں گا بلکہ سٹارٹنگ میں بولا تھا، سن لیجئے. عن زید بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھے. وہ کہہ رہے ہیں ایک فجر کی نماز پڑھے، اس رات کے بعد فجر کی نماز پڑھے جس رات میں بارش ہوئی تھی، حدیبیہ میں ہم نے یہ نماز پڑھی. پیارے نبی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف پلٹ کے بیٹھے اور سوال کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا. اب حدیث میں آگے بات اللہ کی ہے تو یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے، جہاں پر اللہ کی بات حدیث میں آ گئی وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں سے کچھ نے آج مومن ہو کر صبح کی اور کچھ نے کافر ہو کر صبح کی. جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہوئی وہ
میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہوا، اور جس نے ایسے کہا کہ بارش ستاروں کے وجہ سے ہوئی وہ میرا منکر ہوا۔ اللہ کے بندو، اس حدیث سے سبق کیا ملا؟ نبی نے کہا، یہ اللہ نے کہا، تو جس نے کہا میرے وجہ سے، میری رحمت اور میرے فضل سے بارش ہوئی، وہ میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہو اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہو۔ اور جس نے ایسے کہا کہ یہ بارش ستاروں کے وجہ سے ہوئی، تو وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہوا اور میرا انکاری ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کرنے والی بات ہے کہانت، اور یہ علم نجوم کا، ایسٹرالوجی کا ایک مسئلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے لوگوں کے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، یہ سب غلط ہے اللہ کے بندو، یہ سب غلط ہے۔ یہ ایسٹرالوجی والے لوگوں کو ایمرلڈز یا روبی یا نیلم یا مونگا وغیرہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ تم فلاں دن فلاں پہننا، اور فلاں مہینے میں فلاں پہننا، فلاں جو ہے چاندی میں پہننا اور تو فلاں سونے میں پہننا، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اور یہ نان مسلمز کے یہ حرکتوں کو کچھ مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ پتھر یا کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کسی ستارے کا یا کسی سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے لوگوں کی تقدیریں بدلے گی، نعوذ باللہ۔ نہیں اللہ کے بندو، سورہ 25 آیت نمبر 2 اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور تقدیر کو مقرر کر دیا اللہ نے، تو کوئی ستارہ ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ان کے ستارے کمزور ہیں، سنے ہوں گے آپ لوگ، مجھے امید ہے ان کے ستارے کمزور ہیں، ان کا ستارہ تھوڑا اچھا ہے، ان کے ستارے گردش میں ہیں۔ سنے ایسے جملے، ان کے ستارے گردش میں۔ اللہ کے بندوں، ایسا کہنا کفر ہے۔ نبی کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3906، نہیں بولنا ہے۔ جس نے کہا بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی، اس نے کافر ہو کر صبح کی۔ نبی نے رب کی بات سنائے ہیں، تو ہم ایسے جملے نہیں نکالنا۔ اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہ ہوا، بس ایسا بول دیا تو قدر اللہ ما شاء فعل۔ رٹ لیجئے، قدر اللہ، میں رٹانا چاہتا ہوں، لپ موومنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے مقدر کیا تھا وہ ہوا، جیسے اللہ نے چاہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ستاروں کے وجہ سے، یا ستارے گردش میں ہے، یا ستارے کمزور ہے، یا ستارے طاقتور ہے، یہ سب نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کی باتیں، نان مسلمز کی باتیں ہم مسلمانوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندو، تو یہ حدیث سنانا ضروری سمجھ رہا تھا، سٹارٹنگ میں بولا تھا اور سنا دیا۔ تو اب چونکہ وقت ہوا ہے اور 8:45 کو عشاء کی اذان ہے، تو ہم اب سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ بہنیں ہیں؟ ہاں، تو بہنوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں چٹھی پر لکھ کر سوال بھیجیے، میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ سوال کریے اس ٹاپک سے ریلیٹ، جن، جادو، نظر بد، اثرات، رقیہ شرعیہ، رقیہ سینٹر، رقیہ کیمپ، کچھ بھی سوال ہے تو کریے۔ رستے پر جو یہ اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ بائک چلانے والوں کے پیچھے، رات کو پیچھے جمپ کرتے ہیں، جو راستوں میں جو یہ کانٹے ہوتے ہیں اور اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ڈینجرس ہوتے ہیں؟ حدیث رسول ہے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم سے، آپ کے سوال کے جواب میں، خولة بنت حكيم السليمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ خولہ بنت حکیم السلیمیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے
کہ جو کوئی بندہ جس بھی جگہ جائے وہاں پر اگر وہ بندہ یہ کہہ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس شخص کو اس منزل سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ حدیث سے سبق کیا ملا اور آپ کے سوال کا جواب کیسے دے رہا ہوں وہ دیکھیے. کالے کتے شیطان ہوتے ہیں اور اسٹریٹ ڈاگز میں اگر دوسرے رنگ کے بھی کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ان کی تو حرکت ہی ہے بھونکنا، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان میں جن شیطان رہنے کے وجہ سے وہ کتا ان کے پیچھے بھونکتے ہوئے آ رہا ہو. بیڑ ضلع میں مہاراشٹر اسٹیٹ کے علاج کرنے گیا تھا تو وہاں پر یہ کیفیت ایسی بتائے لوگوں نے کہ وہ لوگ جب کبھی اپنے گھر سے بازار کوئی چیز خریدنے گئے تو اسٹریٹ کے کوئی بھی کتے ہو کیسے بھی رنگ کے وہ ان کے پیچھے بھونکتے ہیں. تو ایسا کیوں؟ رقیہ کرنے پر ان میں جن حاضر ہوا. تو کیا ہمارے اندر جو جن ہے وہ کتا دیکھ رہا ہے اس جن کو اور اس لیے بھونک رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ جن شیطان کو اگر وہ کتا دیکھ رہا ہے تو وہ بھونک رہا ہے. لیکن میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. 1:30-2 بجے رات کہیں سے رقیہ کر کے گھر واپس ہو رہا تھا اور اسٹریٹ ڈاگ بھونکے. تو اب جب اسٹریٹ ڈاگ بھونکے تو میں رک گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑا تو وہ ہٹ گیا. میں جہاں گیا جس منزل میں جس کے مکان میں وہاں پہنچتے ہی 3 بار یہ پڑھ لیا. میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. نبی نے کہا اس وقت تک جب تک کہ میں وہاں سے چلے نہ جاؤں. اب اپنے گھر پہنچنے میں ہوں، راستے میں اندھیرا کے وقت میں کتے بھونک رہے ہیں. میں پھر رکا اس منزل یعنی اس جگہ پر، میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا. کتے پلٹ گئے، رک گئے، بھونکنا بند کر دیے. ہو سکتا ہے تو جس کے اندر جن شیطان ہو باہر کا داخل ہوا ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے اور اسی انسان کے پیچھے کتے بھونک رہے ہوں، ایسا نہیں. کسی کے اندر کوئی جن شیطان نہیں ہے. 2814 صحیح مسلم والا تو ہے قرینہ من الجن، یعنی وسوسے ڈالنے والا حمزات تو ہے، اس کے علاوہ کوئی جن نہیں داخل ہوا ہے. لیکن ایسے انسان کے پیچھے بھی اگر کوئی کتے بھونک رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہو یا بائک پہ یا آٹو رکشا یا کار وغیرہ میں تو بھونک رہا ہے، تو ضرور نہیں ہے کہ جن ہے تو ہی بھونکنا. ایسے بھی بھونکتے ہیں، ان کا کام ہے بھونکنا. ہم رک کے یہ دعا پڑھ لیے تو کافی ہے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ کس کے شر سے؟ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے. کتا ایک مخلوق ہے نا، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگ لیا. اب مجھے کچھ نہیں ملا. تو آپ کے سوال کا جواب مل گیا سمجھتا ہوں انشاءاللہ. جی اگلا کوئی سوال؟ سونے کے بعد انسان خواب میں کچھ بکتا ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6989 سے 7015 تک حدیثیں آپ دیکھیے. صحیح بخاری کتاب التعبیر کی حدیثیں، سنن دارمی میں بھی کتاب التعبیر کی حدیث ہے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور بھی دیگر صحابہ سے ہے. خواب 3 قسم کے ہیں، ایک اللہ کی جانب سے، دوسرا شیطان کی جانب سے، تیسرا حدیث النفس، اللہ کی جانب سے اللہ کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہو، دوسرا شیطان کی جانب سے جس میں انسان خوف زدہ ہو اور عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہا ہو، ایکسیڈنٹس یا نقصان ہو گیا، تیسرا حدیث النفس یعنی دن بھر کچھ سوچا بولا سنا دیکھا سو گیا وہ چیز رات میں خواب میں آ رہی ہے. 3 قسم کے خواب ہیں. اب آپ کا سوال، آپ کا جو سوال ہے جڑتا ہوا سوال ہے. نہیں آپ اس میں بول رہا آپ سوال اگر مائک پہ دہرائیں گے تو لیڈیز کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا سوال کا کیا ہے. شکریہ جزاک اللہ. سوال پہلے بول دیجیے. جی سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سو گیا اور رات میں نیند میں بک بکا رہا ہے تو خواب میں بک بکا رہا ہے. آپ کا ورڈ خواب تھا، صرف بک بکانا الگ ہے اور خواب میں بک بکانا الگ ہے. ٹھیک، تو میں خواب اس سوال کے جواب میں یہ حدیث سنایا. 6989 سے 7015 تک حدیثیں ہیں. اب پرٹیکولر ایک حدیث نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 قسم کا خواب ہے. خواب اگر برا خواب دیکھ رہا ہے بندہ تو فوراً اٹھے اور
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون پڑھ لے 3 بار اپنا تھکائے چیسٹ پر یعنی ہارٹ کی طرف, اور اگر بہتر ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے, اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو نیند میں گھبراہٹ کی وجہ سے اٹھنا. حصن المسلم میں آپ جب پریفیس میں یعنی انڈیکس میں آپ جب دیکھیں گے فہرست میں, تو نیند میں گھبراہٹ کے وقت کون سا وظیفہ ہے یہ دعا وہاں پر مل جائے گی آپ. ٹھیک, تو اگر وہ بک بکا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اس پر جادو ہی ہے تو بک بکا رہا ہو, ضروری نہیں کہ وہ جن شیطان ہی پوزیسڈ ہے تو بک بکا رہا ہو. جی نہیں, وہ ایسے ہی بک بکا سکتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دن میں بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو رات کو بھی بک بکاتے رہتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جن شیطان ہی ہو. بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جن شیطان رہنے سے اگر کوئی بک بکا رہا ہے تو ہو سکتا ہے. تو اللہ کے طرف سے جو خواب ہے وہ الگ ہے, اور جو شیطان کے طرف سے ہے اس میں خوف زدہ ہوتا ہے بندہ. اور حدیث سنت یعنی دن بھر جو چیز سوچے بولے دیکھے اس میں وہ چیز رات میں اس کو خواب میں آتی ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ اگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5009 اگر اچھے سے سمجھ لے, صحیح بخاری 5009 سنا رہا ہوں رات میں, ٹھیک ہے, آپ کے سوال کے جواب میں. عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفاته. ابو مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ رات میں سونے سے پہلے آمن الرسول بما انزل, یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, یہ پڑھ کر سو جاتا ہے, یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہے. ہر شر سے وہ محفوظ رہے گا, برے خواب سے بھی وہ محفوظ رہے گا. 5010 صحیح بخاری کیا ہے, اس کے اندر لمبی حدیث ہے, بس یہ سمجھ لیجئے کہ لن یزال معك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح. یہ حدیث میں سبق یہ مل رہا ہے کہ جو بندہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا, اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی نگرانی کے لیے آ جائے گا, صبح ہونے تک وہ فرشتہ رہے گا. تو انشاءاللہ یہ کیفیت جاتی رہے گی. آپ کے سوال میں حل بھی بتا دیا. اگر کسی پر جادو ہے تو کیسے پتا چلے گا, یہ سوال ہے. جادوگر کے پاس نہیں جانا, پہلے بول رہا ہوں. 3904 سنن ابو داؤد سنا چکا. اگر ان کے پاس جائیں گے تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں, وہ مکار ہوتے ہیں, وہ قرآنی علاج کے نام پر جادو سے علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے جادوگروں کے پاس نہیں جانا, پہلے بات. اور دوسری بات, جماعت اہل حدیث کے عالم صاحب سے سوال کرنا ایسا, وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. وہ کوئی تعویذ گنڈے پلیتے نہیں دیں گے. وہ کہیں گے آپ سے کہ قرآن پڑھیے, قرآن سنیے, اگر کچھ جادو ہے تو اس کے سمٹمز آپ کی باڈی پر حاضر ہوں گے, اور اللہ سے دعا کریے. کیونکہ 5763 صحیح بخاری. آپ کے سوال کے جواب میں بول رہا ہوں میری بہن, کیسے پتا چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا نا, لیکن آپ سمجھ نہیں پائے کہ وہ جادو ہے. نبی تھے, نبی, سید البشر, سید الانبیاء, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ پر جب جادو ہوا تو وہ سمجھ نہیں پائے, تکلیف میں تھے. تکلیف کیا تھی اسی صحیح بخاری میں ہے, بھولنے والی کیفیت میں تھے نبی. جادو کیا گیا تھا سر کے بال اور کنگھی لے کر, تو سمجھ نہیں پائے تھے کہ تکلیف جادو کی وجہ سے, کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اور جب 2 فرشتے آ کے ایک پیر کے پاس ایک سر کے پاس ٹھہر کے بتائے, تب معلوم ہوا کہ جادو کیا گیا ہے. تو اب ہم امتیوں کو کیسا پتہ چلے گا, کیسا پتہ چلے گا کہ یہ جادو کیا گیا ہے, جب نبی کو خود پر کیا ہوا جادو کا پتہ نہیں چلا, جب تک فرشتے آ کے نہ خبر کر دیے, تو ہم امتیوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ میں بھی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ فلاں پر جادو ہے, فلاں پر جن ہے, فلاں پر نظر بدے اور فلاں پر اثرات ہیں, نہیں بتا سکتا. میں رقیہ کروں گا, قرآن کی آیتیں پڑھوں گا, آیت شفا پڑھوں گا, جادو کے مذمت والی آیتیں پڑھوں گا, چیک کروں گا. اگر کچھ جادو کے سمٹمز ہے تو وہ حاضر ہوں گے, تب سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ جادو ہے. تب بولیں گے ہم کہ یہ سمٹم جو آپ کے جادو کے جیسے لگ رہے ہیں. پھر ہم ان کو اس کا کاٹ بتائیں گے, یعنی یہ آیتیں پڑھو, یہ دعائیں پڑھو, یہ رقیہ آڈیو سنو, اور ایسا ایسا عمل کرو. شوہر کو روکا جا رہا بیوی کے پاس جانے سے, تو اس کا ہم عمل بتائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ یہ شکایت لے کر آتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ پتہ کیسا چلے گا؟ قرآن پڑھ کر, قرآن سن کر پتہ چلے گا.
کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں. فرشتہ آ کر ہم سے نہیں بولنے والا ہے جیسا نبی کے پاس آ کے فرشتے بول کے گئے تھے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے. ہم کو فرشتہ آ کے نہیں بتائے گا. ہم قرآن پڑھنا, قرآن سننا, اللہ سے دعا کرنا, کیونکہ وہی 5763 5765 صحیح بخاری میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ دعا کرے, دعا کرے, پھر دعا کرے, پھر دعا کرے, تب جا کے اللہ نے نبی کو خبر دی. تو ہم بھی دعا کرتے رہنا, یا اللہ یہ تکلیف, یہ میڈیکل رپورٹس نارمل ہے, یہ دوائیں لے رہے ہیں, یہ اثر نہیں ہو رہی ہے دوا, یہ تکلیفیں ویسے ہی ہیں, یا اللہ ایک بیماری ختم ہو رہی ہے, دوسری بیماری شروع ہو رہی ہے, یا اللہ تو کیا مسئلہ ہے, آپ ہی اس کو واضح کر دو یا اللہ. اللہ سے دعا کریں. اللہ نے چاہا تو خواب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اگر جادو بتانا چاہے تو جادو کہیں گڑا ہوا ہے تو اللہ بتا دے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ سوال کا جواب مکمل ہوا سمجھوں گا. خواب میں کبھی کوئی اپنا نام لے کر پکارتا, سنائی دیتا, اس کا کیا علاج ہے؟ حسن المسلم میں چھوٹی سی جو دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ اگر کوئی جن شیطان کی شرارت ہے اور وہ پکار کر اگر بلا رہا ہے تو پھر وہ دور بھاگے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ وضو کر کے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے لیٹیں گے سیدھے کروٹ, انشاءاللہ پھر کبھی ایسا خواب نہیں آئے گا, کوئی آ کر شیطان نہیں پکارے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے وظائف پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی, آمن الرسول پڑھ کر ہی سونا چاہیے. سونے سے پہلے کے اذکار جو حسن المسلم میں پڑھ کر سوئیں گے تو نہیں ہوگا. اور اگر کوئی یہ کہہ دیں کہ اب ہم پڑھ کر سوئے مولانا صاحب لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے تو کیا, تو یہ ہے کہ آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں دل کو نہیں رکھے ہوئے ہیں اور ڈاؤٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پڑھ تو لی لیکن, پڑھ تو لیا مگر, وہ لیکن مگر کی وجہ سے مسائل باقی رہیں گے. لیکن مگر نہیں رکھے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, جن شیطان آپ سے دور رہے گا انشاءاللہ. اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں کسی کو اثر ہو گیا ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ اگر کوئی عالم کا انتظام نہیں ہو رہا ہو مہربانی کر کے بتائیں کہ میری نند کو اثر ہے تو ہم لوگ کیا کریں؟ دیکھیے انڈیا میں 19 اسٹیٹ گیا ہوں اور 19 اسٹیٹس میں میرے شاگردوں کے علاوہ دوسروں کو کمرشل راقی پایا ہوں. میں اور میرے شاگرد کمرشل نہیں ہیں, یعنی ہم فیس نہیں مانگتے, چارجز نہیں مانگتے, ہم فری میں رقیہ شرعیہ کرتے ہیں. اور ہم فری میں رقیہ شرعیہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم رقیہ سکھا دیں. ہم رقیہ کم کرتے ہیں, رقیہ سکھاتے زیادہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکے پہ نہ رہو, معالج کے بھروسے پہ مت بیٹھو, راقی کے بھروسے پہ مت بیٹھو, خود سیکھو, خود سیکھو. دکانداریاں بند کراؤ لوگوں کی. اور اگر کوئی فیس لینے والے راقی بھی ہے تو وہ حرام نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ویڈیو سن کے فضل الدین حیدرآبادی تو ہمارے خلاف ہی سے بلکہ بولیں گے جی نہیں میں خلاف نہیں ہوں. اگر کوئی فیس لے کے رقیہ کر رہے ہیں تو آپ کریے, آپ کے پاس دلیلیں ہیں, فتاوے موجود ہیں آپ کے پاس, آپ جائز لے رہے ہیں, ناجائز نہیں لے رہے. فیس مانگ رہے تو جائز لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی دلیل ہے. میں نہیں مانگ رہا ہوں, یہ میرا مسئلہ ہے, ٹھیک جی. تو آپ دیکھیے اب اس میں لکھا گیا اگر کوئی عالم کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں. تو اسی لیے یہ بول رہا ہوں میں, یہ سوال کے آخری الفاظ پر غور کر کے یہ جواب دے رہا ہوں کہ اب نہیں ہو رہا انتظام تو آپ سیکھیے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سیلف رقیہ ٹریٹمنٹ کے کتابچہ لکھے ہیں, وہ پڑھ لیجئے, سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ کے پڑھنے کے باوجود بھی آپ کی نند پر سے وہ اثر دور نہیں ہو رہا تو پھر آپ میرا نمبر جو ہے لے لیجئے. میں بھی 2 دن اور ممبئی میں ہوں, میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ, چیک کر لوں گا پڑھ کے. آپ بولے تھے اگر مفتی ہو تو ماں کا نام پوچھتے, معلوم نہیں تھا پہلے بول دیا, اس کے لیے ابھی کیا کر سکتے؟ دیکھیے ابھی کے درس میں اب مفتی تھے, پوچھے مفتی صاحب ماں کا نام بول دیا, ابھی کیا؟ اب استغفر اللہ بولیے. اور سب سے پہلے کیا کریے, آپ یہ حدیث پر غور کریے, من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
40 روز کی نماز قبول نہیں کر رہا ہے اللہ. 2230 صحیح مسلم. کیونکہ اس کے پاس جا کے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے, صرف سوال کرنے سے 40 روز کی نماز قبول نہیں کر اللہ. اب اگر وہ بول دیا, وہ سو کالڈ مفتی, یا سو کالڈ لکھنا تھا میری بہن, آپ مفتی لکھے بہرحال, تو وہ سو کالڈ مفتی جو اصل میں جادوگر ہے یا عامل ڈھونگی ہے, تو اس کی بات کو اگر سچ مان لیے, فصدقہ بما یقول, اس نے جو کہا اس کی بات کو سچ مان لیے, فقد کفر بما انزل علی محمد, تو کفر کرے جیسا ہوگا شریعت سے. لہذا پہلے بہت زیادہ, پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہیے, تجدید ایمان کریے. اس کے بعد بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے. اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے, اللہ بخش دے گا. اور ایسے ڈھونگیوں کے پاس جانے سے بچائیے اپنے آپ کو, بچائیے اپنے مسلمانوں کو, اور قرآن اور حدیث والے سے ہی جانکاری لو, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث والے دلائل سے سناتے ہیں. اگلا سوال, میرا سوال ہے کہ میری شادی کو 12 سال ہوئے ہیں. پہلے ہم لوگ بہت خوش رہا کرتے تھے, لیکن اب 1 سال سے ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے. کیا یہ کوئی شیطانی حرکت ہے؟ اور ہم لوگ مستقبل کی رہتی ہے, اور کاروبار بھی پہلے سے بہت کم ہونا چاہیے. اگر کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس میں جادو ہوتا ہے یا نظر؟ ٹھیک ہے, جواب سنیے, کچھ چیزیں جواب سنیے. یہ سوال کا جواب سنیے جنہوں نے کہا 12 سال ہو گئے شادی کو. جواب یہ ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ جواب ہے پہلا, سورہ 20 آیت 124. مسجد کے انتظامیہ سے بولوں گا کہ سوال زیادہ آئے ہیں, کیا 9 بجے عشاء کی اذان ہو سکتی؟ نہیں, سوال زیادہ ہے. 8:45 کی اذان 9 بجے اذان کر سکتے کیا؟ ہو جائے گا؟ بسم اللہ. کوشچن کم کر لیں, جواب مختصر. ٹھیک, تو یہ سوال جو 12 سال والے ہیں, شادیوں کے 12 سال ہوئے اور وغیرہ اپنا مسئلہ سنا ہے, تو پہلے نمبر پہ سورہ 20 آیت 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو سبق دیا مختصر میں سمجھا رہا ہوں. آپ اپنے آپ پر غور کریے پہلے, کہ آپ اپنے آپ پر کریے غور فکر. پہلے نمبر پہ, کیا آپ اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشحالی کو رب نے دور کیا ہے, اور آپ کی معیشت کو رب نے تنگ کیا ہے. ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز جن شیطان سے ہی ہو, یا جادو سے ہو, یا اثر سے ہو وغیرہ, نہیں. سورہ 20 آیت 124 ہم کو ہر روز یاد رکھنا ہے. ومن, اور جو کوئی بھی شخص اعرض, اعراض کرے, غفلت اختیار کرے, عن ذکری, رب کے ذکر سے, فإن له معیشۃ ضنکا, تو وہ اللہ اس شخص کی معیشت کو تنگ کر دے گا, اس کی سورس آف انکم کو, اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا اللہ رب العالمین. تو اپنے آپ پر پہلے غور کریے, دوش نہ دیجیے جنات کو اور جادو کو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ پر, کیا آپ الحمدللہ نمازوں کی پابندی کر رہے, ذکر و اذکار کر رہے, کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے, صغیرہ گناہ ہم سب سے ہو ہی جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ ہے, کیا یہ کچھ جادو کیا گیا ہے, یا کوئی نظر بد لگی ہے, کیا سمجھ سکتے ہیں. تو پھر آپ اہل حدیث عالم سے ملاقات کریے, یا ہم جیسے چھوٹے سے اسٹوڈنٹ سے جو ابھی طفل مکتب ہے, ہم سے ملیے اور ہم سے جو ہے پوچھ لیجئے, تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ایک کام کریے, سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیے, درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھیے, سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیے, آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیے, اور سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128, 129, 130 3 مرتبہ پڑھیے. اس کے بعد سورہ نمبر 7 آیت نمبر 117 سے 122 3 مرتبہ پڑھیے. پھر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 3 مرتبہ پڑھیے. پھر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 3 مرتبہ پڑھیے. پھر سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 82 3 مرتبہ پڑھیے. پھر سورۃ الحشر آیت نمبر 21 سے 24 تک 3 مرتبہ پڑھیے. پھر سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیے. پھر درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھیے. پھر سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھیے. پڑھ کے پانی پر دم کر لیجئے, وہ پانی پیتے رہیے, وہی پانی اپنے بستر پہ بھی چھڑک لیجئے, اپنے چاروں کونے میں اپنے کمرے کے جو ہے چھڑکیے, اور ایسا 1 مہینے تک کرتے رہیے. کچھ سمجھ میں آتا ہے, اگر کچھ گندی طاعون آنے لگے, اسمیل گندی, یا پھر کچھ
سمٹمس اگر آنے لگے تو سمجھنا کہ ہاں کچھ ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے کیا کرنا ہے بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے نمبر پہ جادو اور نظر بد کی طرف دماغ نہیں جانا, پہلے اپنے اوپر رہنا. اور نظر بد اگر ہے بھی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جی ہاں نظر بد مجھے اور آپ کو ہم سب کو لگ سکتی ہے. دیکھیے اگر میں 2008 سے 2022 تک آج تک اگر 100 لوگوں کا علاج کیا ہوں ایگزامپل, تو 100 میں سے یہ سمجھ کے چلیے کہ 60 یا 70 نظر بد کے کیسز دیکھ رہا ہوں. بچے ہوئے جن والے کیسز ہیں, جادو والے کیسز ہیں, اور پھر اثرات والے ہیں, اور پھر کچھ شک والے ہیں. کچھ نہیں رہتا, نہ نظر نہ جادو نہ جن, شک کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھلانے والے ہیں, ایسے بھی رہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں جو اس کا حل بتایا ہوں یہ پڑھ کے چیک کریے, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور کاروبار کے ایک منٹ بھائی, یہ سوال کو جواب مکمل کر رہا ہوں. اور کیا نام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بلا دیا یار. ہاں بولیے, کچھ بول رہے ہیں آپ. تعویذ پہننا شرک بولتے ہیں. جی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تعویذ شرک نہیں, ایسا بولتے جی جی, قرآنی تعویذ غیر قرآنی تعویذ پہننا شرک. دلیل 17422 مسند احمد عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا. تمیمہ ایک ورڈ ہے, اس میں کئی قسم کی, مطلب اگر صرف من کا ہو یا پھر کڑا ہو, تمیمہ میں آتے ہو سب. دھاگا ہو, صرف دھاگا, تعویذ نہیں ہے, صرف ڈوری. میرے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, 3 بیٹیاں 3 بیٹے ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ. میں آج تک ان کو میڈیکل سے لا کے وہ مرکیوری والا وہ بھی نہیں ڈالا, وہ دانت کے موشنز ہونے پر مرکیوری والا وہ جو ڈوری پہناتے ہیں گلے میں وہ بھی نہیں پہنایا. میں نے کہا سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے, دم کرنا ہے, اللہ رب العالمین سے شفا کی امید رکھنا ہے. یہ دھاگا بھی نہیں ڈالا. کیوں؟ من علق شیئا فقد وکل الیہ, حدیث نبوی ہے. جو جس چیز سے اپنا تعلق جوڑے گا, جو جس چیز کو پہنے گا یا لٹکائے گا, کچھ بھی ارادے یا نیت یا یقین کے ساتھ, فقد وکل الیہ, وہ اس کے حوالے چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. لہذا صرف ڈوری بھی نہیں پہننا ہے, صرف ڈوری بھی نہیں پہننا ہے. قرآنی تعویذ کے بارے میں آپ نے سوال کرے تو سمجھ لیجئے قرآنی تعویذ ہے نا بھائی, اس کے اندر کوئی ہنسے نہیں ہیں اور کچھ نقشے نہیں ہیں, کچھ شیطان فرعون نمرود حامان نہیں لکھا ہوا ہے. اس پر تو آیت الکرسی کا تعویذ دکھ رہا, یاسین کا تعویذ دکھ رہا, 4 قل کا تعویذ دکھ رہا, سورہ فاتحہ کا تعویذ دکھ رہا. پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایسا تعویذ, قرآنی تعویذ اپنے صحابہ کو پہنائے کیا؟ جواب نہیں. صحابہ نے پہنائے کیا؟ جواب نہیں. اب جو لوگ لکھ کے دے رہے میکسیمم احناف, ہمارا سوال ہے امام ابو حنیفہ نے قرآنی تعویذ لکھے کیا؟ نہیں. ٹھیک, اب وہ شرک کیسے ہو رہا ہے؟ وہ پہن کر یہ نیت رکھ رہا ہے دل میں کہ یہ پہنا ہوا ہوں, حفاظت کرے گا یہ میری, نظر بد سے بچائے گا مجھے یہ, یا جن سے بچائے گا یا جادو سے بچائے گا. تو نیت میں خلل ہو رہا نہیں ہو رہا. حفاظت کون کرنے والا ہے؟ الحفیظ کون ہے؟ الحفیظ. الحفیظ اللہ ہے یا الحفیظ قرآنی تعویذ ہے؟ قرآنی تعویذ الحفیظ ہے کیا؟ میں غیر قرآنی تعویذ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. قرآنی تعویذ بھی الحفیظ نہیں ہے, تو حفاظت کی نیت سے پہن رہا ہے تو یہ شرک ہو رہا ہے. ٹھیک, شرک فی الصفات, یعنی اللہ کی صفت ہے نا الحفیظ, تو اللہ کی صفات میں شرک نہیں کرنا, ایک چیز. دوسری نیت جو ہے, یہ پہننے سے مجھے شفا ملے گی, اس نیت سے بھی لوگ پہنتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ الشافی کون ہے؟ 5743 صحیح بخاری, اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی یا اشفیہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے میرے اللہ, اے انسانوں کے رب, اس تکلیف کو دور کر دیجئے یا اس کی تکلیف کو دور کر دیجئے, وشفیہ یا اشفیہ, اسے شفا دیجئے, انت الشافی, آپ ہی شفا دینے والے ہیں, لا شفا, کہیں شفا نہیں ہے, الا شفاؤک, سوائے آپ کی شفا کے, شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دیجئے کہ بیماری باقی نہ رہے. تو اب اگر قرآنی تعویذ پہن کر اس میں یہ نیت لیا ہوا ہے اور یہ ارادہ ہے اس کا, یا یہ نیت ہے یا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ پہننے سے شفا ملے گی, تو شرک فی الصفات ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ الشافی ہے, نبی نے فرمایا نا, یہ حدیث نبی کی ہے, یہ دعا نبی کی ہے نا. یہ نبی اپنے آپ کو بھی شفا دینے والا نہیں بولے, لا شفا الا شفاؤک کا بولے پیارے نبی, کہیں شفا نہیں ہے سوائے آپ کی شفا کے.
انت الشافی بولے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو انت الشافی بولے؟ اللہ کو. تو شفا کی امید سے پہن رہا ہے بندہ یا حفاظت کی امید سے پہن رہا ہے؟ تو شرک فی صفات کر رہا نہیں کر رہا، لہذا یہ شرک ہے، نہیں پہننا ہے. امید ہے کہ اطمینان ہوا ہوگا. مجھے سونے کے بعد کوئی سینے میں آ کے دباتے اور مجھے بہت کوشش کرتے اٹھانے کی، پر نہیں اٹھ پاتے. دیکھیے یہ جن شیطان ہوتے ہیں جو ایسی حرکت کرتے ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ممبئی میں کوئی اگر راقی صاحب ہے تو، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم رہتا ہے، کئی لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاتا ہوں، آپ کسی راقی صاحب کو بلا کر رقیہ کروائیے اور چیک کروائیے، یا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، سیلف رقیہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور آپ پڑھیے، آدھے گھنٹے تک آیت الکرسی پڑھتے بیٹھیے اور اٹھنے سے پہلے دعا کر لیجئے، یا اللہ جو کوئی بھی شے میرے سینے پر بیٹھ کر میرے گلے کو یا میرے سینے کو دبا رہا یا دبا رہی، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیجئے. اللہ یا اللہ میں آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. اللہ سے بولیے، دعا کرتے رہیے، اللہ رب العالمین آسانی کریں گے آپ کے لیے، اور وہ جن شیطان جو آپ کے گلے یا سینے کو دبا رہا ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جوگیشوری سے جو آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ان سے ملاقات ابھی کروں گا انشاءاللہ. قرآن کی آپ نے جو جی ایک منٹ، آپ نے جو رقیہ بتایا ابھی وہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے یا خود ساختہ طریقہ ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی میں نے جو بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، درود ابراہیم 1 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور پھر جو ہے سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ 3 مرتبہ ایسا پڑھیے، اپنے پانی پہ دم کریے اور پانی پیتے رہیے. یہ طریقہ شرعی ہے یا غیر شرعی؟ خود ساختہ ہے کیا یہ طریقہ؟ اگر کوئی مفتی خود ساختہ طریقہ کہتا ہے اس کو، تو اس کے پاس اس سبجیکٹ کا علم نہیں ہے، اس کو یہ سبجیکٹ کا علم لینا چاہیے. پہلا مسئلہ سمجھ لو اچھے سے. میں جو بتایا ہوں، یہ جو سوال جس بہن نے لکھ کر بھیجا ہے وہ بہن کو سمجھ لینا چاہیے فصیح الدین حیدرآبادی کے بارے میں مختصر میں. 2005 تک فصیح الدین حیدرآبادی بریلوی مسلم تھا، شرک بدعت خرافات والا مسلم، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق والا مسلم. 2007 تک 2006 and 7 2 سال فصیح الدین حیدرآبادی دیوبندی تبلیغی مسلم تھا، یعنی شرک بدعت خرافات والا مسلم تھا، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 والا مسلم تھا. 2007 اینڈنگ میں جماعت اہل حدیث کے لوگ ملے، قرآن اور حدیث سمجھائے، عقیدہ سکھائے، صحابہ والا اعمال سکھائے، صحابہ والے بتائے، تو فوراً اہل حدیث نہیں ہوا، فصیح تحقیق کرتا رہا. 2008 کے سٹارٹنگ منتھس میں فصیح الدین حیدرآبادی اہل حدیث ہوا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ. اور تب سے علماء اہل حدیث کی کتابیں خرید رہا ہے، عربی اردو کی، انگلش کی، اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ. اور علماء اہل حدیث کے CDs سنا کرتا تھا، کیونکہ 2008 میں فصیح الدین یوٹیوب نہیں جانتا تھا، CDs ملتے تھے، وہی سن کر جو ہے فصیح الدین حیدرآبادی علم حاصل کرتا تھا علماء اہل حدیث. اور پھر فصیح الدین حیدرآبادی 2011 میں اللہ کے فضل اور کرم سے مکہ المکرمہ پہنچا. محدث مکہ، مدرس و مفتی حرم فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے پاس ان کے گھر میں رہ کر قرآن اور حدیث پڑھا. 2011 سے 2019 تک جاتا رہا، قرآن اور حدیث پڑھتا رہا. وہاں پر شیخ کے گھر میں پڑھا، شیخ کے سامنے حرم میں پڑھا، شیخ کی لائبریری میں پڑھا، شیخ کی صحبت میں رہا. اور جو راستے میں شارع الحج سے مکہ حرم پہنچنے تک ایک راستہ 10 کلومیٹر کا، ایک راستہ 4.5 کلومیٹر کا، تو شیخ کے شاگرد اگر کوئی سبق سنانا ہوتا شیخ کو کار میں حرم پہنچنے تک، تو اتنے سفر میں بھی کافی کچھ احادیث کا علم حاصل کرتے رہا. تو راستوں میں بھی شیخ سے علم لیا، حرم میں بھی شیخ سے علم لیا، شیخ کی لائبریری میں بھی شیخ سے علم لیا، شیخ کے مجلس رجال میں بھی شیخ سے علم لیا.
شیخ سے، شیخ کے غرفۃ النوم میں بھی شیخ سے علم لیا، شیخ سے علم لیتے رہا الحمدللہ. عقیدہ سیکھا سلف صالحین والا، اعمال سیکھا سلف صالحین والا، اخلاق حسنہ، ادب علماء کا اور علم سے محبت سیکھا محدث مکہ سے الحمدللہ. اور فصیح الدین حیدرآبادی جو کچھ بھی سکھائے گا لوگوں کو، مسلمانوں کو، نان مسلمس کو، وہ اسلام کا ہی سکھائے گا، غیر شرعی کچھ نہیں سکھائے گا. ابھی جو ایک طریقہ مختصر میں بتایا تو اس کے لیے کسی بہن نے کہا کیا یہ شریعت سے ثابت ہے یا پھر خود ساختہ طریقہ ہے؟ تو میری بہن، میرے بھائیوں، یہ خود ساختہ طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے. دلیل لیجئے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے، عالمیت فضیلت کی ڈگری لے کے آ کے بیٹھ کے فتوے جھاڑتے بیٹھ جائے کہ رقیہ سینٹر کھولنا بدعت ہے اور راقی بننا بدعت ہے، تو میں ان سے سوال کروں گا کہ تمہارا مصدر کیا ہے؟ پہلے بتاؤ، تمہارا مصدر بتاؤ کہ تم کہاں سے بدعت بول رہے ہو. راقی بننے کو بدعت بولنا تمہارا مصدر بتاؤ. رقیہ کیمپ یا رقیہ سینٹر کھولنا بدعت بول رہے ہو تو تمہارا مصدر بتاؤ. ان کا مصدر ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی میں عزت محبت کرتا ہوں اور ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، ان کے ویڈیو سنتے رہتا ہوں الحمدللہ، جو آڈیوز یوٹیوب پر ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ محنت الرقا بدعہ، محنت الرقا بدعہ، یعنی محنہ یعنی پروفیشن، رقیہ کا پروفیشن بدعت ہے. امام البانی نے کہا. اجتماعی رقیہ کو بھی بدعت کہا. ان کے بعد یہ لوگ لے لیے اور بدعت بولنے لگے. اسی دور میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعی رقیہ کو جائز کہا. محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے بھی کہا جائز ہے اجتماعی رقیہ. دلائل ہے میرے پاس، مجموع فتاوی ابن باز سے، مجموع فتاوی ابن عثیمین سے دلائل ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. پڑوسی ملک کے محدث مفتی اعظم عبد الستار حماد حفظہ اللہ، شارح صحیح بخاری، نے کہا کہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے. پڑوسی ملک کے مفسر صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو پچھلے سال کووڈ میں انتقال کر گئے، انہوں نے کہا جائز، راقی بننا بھی جائز اور رقیہ سینٹر کھولنا بھی جائز، مباح کے درجے پر ہے. اور ان دونوں نے یہ کہا کہ محدث مکہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا کہ رقیہ سینٹر کھولنا جائز ہے، اور محدث مکہ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے جو دلیل دی صحیح مسلم 5729 اور 5732 صحیح مسلم، یہ دونوں دلیلوں کے مطابق ہم شیخ کے فتوے کی تائید کرتے ہیں اور ہم بھی اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں. محدث اور مفسر پاکستان نے کہا الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ پھر شیخ صلاح الدین یوسف، شیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ نے کہا جائز، بدعت نہیں کہا. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے کہا جائز. ٹھیک ہے، تو کہنا یہ ہے کہ اور بھی میں نام گنا سکتا ہوں. تو میں جو کر رہا ہوں، میں بدعتی نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. ایک بدعتی کو نہیں بلائے اہل حدیث مسجد والے ماہم میں. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اب تک کچھ بھی شرک بدعت نہیں سکھایا. اب دونوں حدیثیں سنو، 5729 صحیح مسلم، 5732 صحیح مسلم. ایک میں کیا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے ماموں یا چچا سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے سے منع کیا ہے. وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے رقیہ کرنے سے منع کیا، جبکہ میں فلاں فلاں پر رقیہ کرتا ہوں، اگر کسی کو کچھ ڈس لے تو میں ان پر رقیہ کرتا ہوں. تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. من، جو کوئی بھی شخص، من استطاع منکم ان ينفع اخاه، تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ ان ينفع اخاه، کہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، اخاه کسی بھی بھائی بہن کو، فليفعل، وہ کر گزرے. حدیث رقیہ کے بارے میں چل رہی ہے. اسٹارٹنگ آف حدیث کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقیہ، منع کیے رقیہ سے. وہ کون سے رقیہ سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان الرقیہ والتمائم والتولۃ شرک، یہ رقیہ سے منع کیے. شرکیہ رقیہ سے نبی منع کیے، لیکن جو جائز رقیہ سے منع نہیں کیے.
محدث مکہ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے پہلی دلیل دی ہے کہ نبی نے فلیفعل کہا. اب اگر کوئی سنگل رہ کر لوگوں کے گھروں پر جا کر رقیہ کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے, وہ بدعتی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی نے اجازت دے دی. اسٹارٹنگ آف حدیث میں نہا کا ورڈ ہے اور آخر حدیث میں اسی 5729 5732 آپ دونوں حدیثیں دیکھ لیجئے. 5729 بول رہا ہوں, پہلے دیکھ لیجئے آپ, اس میں صحیح مسلم کی بول رہا ہوں. یہ اجازت نبوی مل گئی تو اجازت ہے, آپ رقیہ کر سکتے ہیں. کسی کو فائدہ پہنچانے کا کام ہے نا بھائی. دوسری حدیث 5732 صحیح مسلم, عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ, کیا کرتے تھے ہم رقیہ جاہلیت کے ایام میں. کیف تری فی ذالک یا رسول اللہ, آپ کی کیا رائے ہے اس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول. فقال, تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم, تم اپنے رقیہ میرے پاس پیش کرو. لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک, کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں اگر اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو. صحیح مسلم 5732 اور 3886 سنن ابو داؤد. سمجھ رہے؟ تو جاہلیت میں کیسا رقیہ کرتے تھے ہوں گے صحابی؟ قرآن تو نہیں تھا نا تب. نبی کیا فرما رہے ہیں جواب میں؟ تم اپنے رقیہ کے طریقے میرے سامنے لا کے پیش کرو. اعرضوا علی رقاکم, تمہارے رقیہ کے طریقے میرے سامنے پیش کرو. لا بأس بالرقا, کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں. ما لم یکن فیہ شرک, اگر اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے تو. تو میری بہن امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب آپ کو جواب مل گیا ہے, آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم شرک بدعت والا رقیہ نہیں کر رہے, ہم شرعی رقیہ کر رہے ہیں. اور رقیہ کرنے کی دلیل ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء اور رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کرے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5700, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک, بسم اللہ ارقیک. جبرائیل کا دم ہے نبی پر. انبیاء کے سردار اپنے گھر والوں پر رقیہ کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے 5743 صحیح بخاری, اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي اشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اما عائشہ نبی پر رقیہ کرے 5735 صحیح بخاری. صحابی کافر پر رقیہ کرے نبی کے دور میں 5736 صحیح بخاری, 5749 صحیح بخاری. صحابی تابعی پر رقیہ کرے نبی کے بعد کے دور میں 5742 صحیح بخاری. کئی دلائل ہیں. رقیہ رکا نہیں, نبی کے دور سے آج تک رقیہ کرتے آ رہے ہیں اہل علم الحمدللہ. اب اگر کوئی اپنے آپ کو راقی بنا لیا تو کیا گناہ کیا؟ میرا ایک سوال ہے. شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ نے یہ جو کہا ہے اس کو قبول کرتے کوئی نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے. شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ تنظیم والوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہال لے, اس میں سی سی ٹی وی کیمریز لگائے اور پردے کا انتظام کرے. محرم سائیڈ میں رہیں گے, عورتیں اگر پیشنٹ ہیں تو وہ سائیڈ میں رہیں گے, اور آپ تنظیم والوں کی نگرانی میں رقیہ کرنے والا راقی شرعی رقیہ شرعیہ کرے گا. تو اس میں فتنہ نہیں ہے, فساد نہیں ہے. اگر یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ کوئی راقی جا کر کسی لڑکی کو ادھر ادھر ہاتھ لگا دیا رقیہ کرنے کے وقت, تو بھائی فلاں راقی کا گناہ کسی اور پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہر راقی کو ایک ساتھ مت گنو. پرٹیکولر کسی کا اگر کچھ جرم ہے تو اس کے لیے نام لے کے بولو اس کا. تمام راقیوں کو برا بول دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا. تو شہاب اللہ مدنی صاحب کا یہ اچھا مشورہ کون لیں گے سوال ہے. تنظیم والوں کو تو چاہیے آلٹرنیٹو دینا نہیں دینا. ہم ممبر سے بولیں گے درگاہ بنانے کی ایک آیت حدیث میں, ایک آیت یا ایک حدیث قرآن حدیث میں نہیں ہے, درگاہوں کو مت جاؤ, ہم بولیں گے نا. لوگوں کو آلٹرنیٹو دینا ہے. لوگ جا رہے ہیں زنجیروں میں درگاہوں پر پڑے ہوئے, شفا کی نیت سے جا رہے ہیں, ان کو آلٹرنیٹو دیں گے نا. کیا دیں گے؟ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے, سورہ بقرہ کا آڈیو سن لیجئے, اخلاص فلق ناس پڑھ لیجئے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیجئے, آیت الکرسی آمن الرسول پڑھ کے دم کر لیجئے. کر رہے لوگ, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب کیا؟ اب الٹرنیٹ دیجئے کچھ. تو شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ جو مخطوطات میں ماہر ہیں, دبئی میں رہتے ہیں, وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے سمدھی ہیں, انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیے ہیں کہ
کیا کریے, ایک ہال لیجئے, CCTV کیمرے لگائیے اور آپ لوگوں کی نگرانی میں رقیہ شرعیہ ہو, تاکہ لوگ آستانوں پر, درگاہوں پر, ادھر ادھر چبوتروں پر نہ جائے اور اپنا ایمان غارت نہ کرے, اپنے پیسے بچائے, اپنا وقت بچائے, اپنی عزت بچائے, اور یہاں پر قرآن اور حدیث سے علاج کر لیں. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تو یہ بدعت ہے جی نہیں. تو میری بہن آپ نے جو سوال کیا, جو میں نے طریقہ بتایا, یہ شریعت والا طریقہ ہے, کیونکہ لا بأس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک, اگر شرک نہیں ہے کسی رقیہ میں تو وہ رقیہ جائز ہے. تو میں نے جو ایک ایک آیت 3 مرتبہ پڑھنے کو بولا, وہ اس لیے بولا ہوں 3 مرتبہ, اللہ طاق ہے, اللہ وتر ہے اور پسند کرتا ہے طاق کو, لہذا آپ 3 بار پڑھو, 1 بار پڑھو, 5 بار پڑھو, 7 بار پڑھو, آیت کو بغیر گنے پڑھو. لیکن یہ جو آیتیں ہیں اس میں شفا کا ذکر ہے, یہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کو شفا مل سکتی ہے, کیونکہ امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سورہ 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کی تفسیر میں بولے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, جو رب نے کہا, تو یہ من جو ہے من القرآن, تو قرآن سے پہلے جو من ہے, یہ من سے مراد ہے پورا قرآن. پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھو, شفا کی نیت سے اللہ شفا دیں گے. لہذا اگر ہم کو یا ہم سے پہلے جو گزر چکے رقیہ کرنے والے, ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس یا پھر اہل علم میں سے عالم, حافظ, فاضل, مفتی, محدث, سمجھ رہے, وہ لوگوں کا اگر تجربہ ہے کسی آیت پر, تو ہم وہ آیتیں بتا رہے ہیں. امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت رقیہ کیے ہیں, جن نکالے ہیں کسی پر سے الحمدللہ رقیہ کر کے, سمجھ رہے. تو لہذا یہ کہیں گے کہ یہ ہم شرعی کام کر رہے ہیں, غیر شرعی کام کچھ نہیں کر رہے ہیں. 70,000 والی جو حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا, میرے امت کے 70,000 جو ہے لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جاتے, باقی بڑی انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا, تو وہ حدیث پر کیا. جی, یہ ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ان من امتی 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب, بے شک میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب کے. یہ بولے اور نبی چلے گئے. صحابہ چرچا کرنے لگے نبی کے الفاظ سننے کے بعد کہ ہم کفر میں پیدا ہوئے, شاید ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی وہ 70,000 ہوں گے, کیونکہ صحابہ قیامت کو بہت قریب سمجھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور بولے کہ سنو, ان کے 4 ایٹریبیوٹس ہیں, ان کے 4 صفات ہیں, وہ یہ ہیں, هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ان کے 4 ایٹریبیوٹس, هم الذين لا يتطيرون, وہ فال نہیں نکالیں گے پرندوں سے یا تیر وغیرہ سے, جو فال نکالا جاتا ہے دور جاہلیت کے شیطانی کام, آج سو کالڈ مسلم بھی کرتے ہیں, اللہ بچائے سب کو آمین. فال نہیں نکالیں گے. ولا یکتون, آگ سے داغنے والا علاج نہیں کریں گے, اگرچہ کہ 5680 صحیح بخاری, آگ سے داغنے والا علاج میں شفا ہے, نبی نے خود کہا, لیکن اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس علاج میں, وہ نہیں کریں گے. نبی نے کہا اگرچہ کہ جائز علاج ہے لیکن وہ نہیں کریں گے. پہلا کام فال نکالنا تو جائز نہیں ہے, لیکن دوسرا کام جائز کام ہے, آگ سے داغنے والا علاج, لیکن نہیں کریں گے, وہ بھی نہیں کریں گے, صبر کریں گے. تیسرا ولا یسترقون, یسترقون رقیہ طلب نہیں کریں گے, رقیہ طلب نہیں کریں گے, کسی کو نہیں پوچھیں گے رقیہ کرنے کے لیے, ہم پر رقیہ کر دو, ایسا نہیں بولیں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. تو ایسے 4 ایٹریبیوٹس والوں کے لیے وہ 70,000 والوں کی خوشخبری ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو یہ 4 صفات والے ہوں گے. تو اس میں رقیہ کے بارے میں جو بات ہے, یسترقون کا ورڈ ہے اس حدیث میں. یسترقون یعنی وہ طلب نہیں کریں گے. اب نبی پر جبرائیل رقیہ کرے, نبی اپنے آپ پر رقیہ کرے, نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پر رقیہ کرے, نبی اپنے گھر والوں پر رقیہ کرے, نبی تابعی پر رقیہ کرے, تابعی صحابی پر کیے, صحابی تابعی پر کیے, سبحان اللہ. تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے رقیہ کرنے والے یا رقیہ کروانے والے بھی. بس ایک خوشخبری ہے کہ اگر رقیہ نہیں مانگیں گے آپ کسی سے بھی, رقیہ نہیں کروائیں گے آپ کسی سے بھی, تو آپ ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس کے غلط مطلب کافی لوگ نکال کے راقیوں کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو جادوگروں سے بچائے, کاہنوں سے بچائے, ڈھونگی باباؤں سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم کو تمام قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, تمام قسم کے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے. علماء اہل حدیث سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. علماء اہل حدیث سے سچی اور مضبوط دوستی کرتے
ہوئے ان سے کتاب و سنت کا ہر سبجیکٹ کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، اور اللہ ہم کو تقوی والا بنائے رکھے ہماری موت تک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔